بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. میں آیا تھا کہ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افلا یتدبرون القرآن. منافقین بھی چونکہ غور نہیں کرتے، اگر قرآن کے پیچھے لگتے اور غور کرتے تو بہت کچھ ان کو سمجھ میں آ جاتا. ایتولون فلا یتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لو كان القرآن ثابتا ونازلا من عند غیر اللہ کی طرف سے نازل شدہ اگر ہوتا لوجدوا فیہ تو ضرور اس میں پاتے فیہ فی آیات ہی اس کی آیات میں وفی مضامین ہی اس کی مضامین کے اندر اختلافاً کثیرہ بہت سے اختلاف. اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ لو آتا ہے انتفاع ثانی بسبب انتفاع اول. شرط و جزا دونوں کے دونوں منتفی ہوتے ہیں. جزا منتفی ہوتا ہے شرط کے انتفاع کی وجہ سے تو نفی دونوں میں آ گیا. اور یہاں کلام مقید اختلافاً کثیرہ تو اختلاف اس نفی سے اللہ قائلہ کرے کثیر کی نفی نہیں ہوگی بلکہ دونوں کی نفی ہوگی. عام قاعدہ تو وہی ہے لیکن یہ کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جی دونوں قید مقید دونوں کی نفی ہوتی وہ اکثر ہی قاعدہ ہے. وَإِذَا جَاءَ الْمُنَافِقِينَ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْرِ جب کوئی بات امن کی یا خوف کی بات آ جاتی ہے اذاعوا بہ تو اس کو لے کر کے یہ لوگ شائع کر دیتے ہیں. اذاعوا بہ اس کو گھما دیتے ہیں اور اس کو شائع کر دیتے ہیں. ولو ردوه یعنی بے تحقیق بے سند لو ردوه هذا الامر
لو ردوا هذا الامر الى الرسول، اب اس امر کو جو امن یا خوف کی بات ہے رسول کے پاس اگر اس کو لے جاتے، والى اولي الامر منهم، اور اب میں سے اولو الامر کے پاس، تو لعلمه الذين يستنبطونه، تو جو استنباط والے منهم ان حضرات سے ہیں تو وہ اس کی حقیقت کو پہچانتے، لعلمه الذين، تو اس کی تحقیق کر لیتے، اور اس کو یہ کہ الذين يستنبطون منهم، جو ان لوگوں میں سے استنباط والے ہیں وہ اس کو پورے جانچ لیتے اور اس کا علم حاصل کر لیتے، اس کی حقیقت تک ان کی رسائی ہوتی۔ لیکن یہ کہ ایسے ہر قسم کی باتیں بے سند اور بے سر و پا اس قسم کی باتوں کو اڑا دیتے ہیں۔ ولولا فضل اللہ علیکم ایھا المؤمنون والمسلمون ورحمتہ، علیکم فضل کے ساتھ متعلق، رحمتہ عطف ہوگا، یہ مبتدا بنے گی، خبر ہمیشہ محذوف ہوتی ہے لولا کے بعد۔ لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ثابتان و واقعان ہے، اگر اللہ کی رحمتیں ثابت نہ ہوتی لاتبعتم الشیطان، تو آپ شیطان کی پیروی کرتے، الا قلیلا منکم، آپ میں سے بہت سے کم لوگ جو شیطان کی پیروی سے بچتے۔ یہ مضمون سوچنے کی ہے کہ مولانا اگر اللہ کی فضل اور مہربانی آپ پر نہ ہو تو آپ شیطان کی پیروی کرتے، مگر یہ ہے کہ آپ میں سے بہت کم بچتے، الا قلیلا منہم، مگر بہت کم آپ سے بچتے۔ بھئی اللہ کی فضل و کرم اگر نہ ہوتا تو کم کیا بچتے، وہ تو سارے کے سارے گمراہ ہوتے۔ اب آخر آپ لوگوں نے ناشتہ تو کیا ہوگا۔ لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اللہ کی فضل اور اللہ کی رحمت اور مہربانی نہ ہوتی تو آپ شیطان کی پیروی کرتے، مگر الا قلیلا منکم، تم میں سے بہت کم بچتے وہ شیطان کی پیروی۔ جب اللہ کی فضل ہم پر نہ ہو تو پھر کوئی بھی نہیں بچے گا، الا قلیلا کیسے بچیں گے، وہ تو سارے کے سارے شیطان کے پیچھے لگیں گے۔ اب اشکال سمجھا نہیں، اہم اشکال سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں مولانا؟ بہت مشکل قسم کا اشکال ہے۔ تو جواب یہ ہے الا قلیلا منکم لاتبعتم الشیطان، یہ تم ضمیر سے اس سے اللہ کو بھلا کرے استثناء نہیں ہے، یہ الا قلیلا اصل میں ہے، اس کا استثناء ہے اللہ کو بھلا کرے اذاعوا سے۔ ولو ردوا اذا جاء امر من الامن او الخوف، جب ان کے پاس امن کی بات یا کوئی خوف کی بات آتی ہے، اذاعوا به، اس کو شائع کر دیتے، بے تحقیق شائع، الا قلیلا منہم، ہاں ان میں سے بہت کم لوگ بچتے ہیں، اللہ قلیل منہم، بہت سے کم لوگ، ورنہ منافقین کا کام ہی یہی ہے، وہ سارا کا سارا اڑا دیتے۔ اب ہون مزہ ہے نہیں ہے اذاعوا بھی، یہ جو الا قلیلا کائنا منکم، یہ استثناء لاتبعتم الشیطان سے نہیں ہے، یہ استثناء الا اذاعوا بھی سے۔ اذاعوا بھی تو یہ منافق اس کو اڑا دیتے ہیں، شائع کر دیتے ہیں، مگر الا قلیل منہم، بہت کم ان میں سے بچے، ورنہ اڑانے والے ہوتے ہیں پورے جنس میں سے۔ ایک یہ ہے، دوسرا یہ کہ الا قلیلا، یہ استثناء ہے لعلمہ الذین یستنبطون منہ، اگر اس بات کو اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دیتے ہیں، لعلمہ الذین یستنبطون منہ، جو ان میں سے استنباط اور تحقیق والے حضرات ہیں، استنباط اور تحقیق والے حضرات ہیں، وہ اس کی حقیقت کو معلوم کرتے ہیں، الا قلیلا منہم، ہاں بہت کم لوگ بچتے، ورنہ اہل علم کا کام یہی ہے کہ اہل علم اس کی تحقیق کرتے۔ سمجھے؟ اب یہ ہے اس دوسری صورت کے اندر یہ الذین یستنبطون منہ، یہ اس سے استثناء ہے، لعلمہ الذین، اس خبر کی تحقیق کرتے ہیں، الذین یستنبطون منہ، جو لوگوں میں سے جو استنباط والے ہیں، اہل علم ہیں، وہ اس کی تحقیق کرتے، الا قلیلا منکم، القلیل منہ، بہت کم بچتے جو تحقیق نہ کرتے، ورنہ اہل علم کا کام تحقیق ہی تحقیق ہے۔ تب بھی مسئلہ ٹھیک ہے۔ تیسرا اللہ کرے آپ کے سمجھ میں آ جائے، تیسرا یہ کہ یہ لاتبعتم، اس سے استثناء ہے اتبعتم سے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اللہ کی فضل اور رحمت نہ ہوتی، اللہ نے فضل اور رحمت کی کہ کتابیں بھیجی آسمانی، ملنگو اللہ کی فضل اور رحمت، اللہ نے آسمانی کتابیں بھیجی ہے اور نبی بھیجے، اگر اللہ نبیوں کو نہ بھیجتا، آسمانی کتابوں کو نہ بھیجتا تو لاتبعتم الشیطان، آپ شیطان کی پیروی کرتے، مگر بہت کم لوگ ہوتے کہ پھر بھی بچتے، یعنی نبی اللہ نہ بھیجتے اور کتابیں نہ بھیجتے تو تم سارے کے سارے ایک اللہ آپ کا بھلا کرے گمراہ ہوتے، بہت کم لوگ اپنے عقل کے ذریعے سے بچتے۔ لاتبعتم الشیطان الا قلیلا منکم، الا قلیلا منکم یہتدون بعقولہم، جو اپنے عقلوں سے بچتے۔ اور مزہ نہیں ہے، اس لیے کہ زمانے جاہلیت میں کتنے مشرکین اور کتنے کافر گزرے ہیں کہ ان تک کوئی نبی بھی نہیں آیا، آسمانی کتاب بھی نہیں آئی، لیکن انہوں نے الحمدللہ توحید کو اپنایا۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن نفیل کے بارے میں فرمایا موحد الجاہلیت ہے، جاہلیت کا موحد،
سمجھے؟ ربا واحدا ام الف رب ادین اذا تقسمت الامور ترکت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الرجل البصير. سمجھتا؟ ربا واحدا ام الف رب، ایک رب یا ہزار ربوں کو میں، وہ درخت بھی رب ہے، وہ پتھر بھی رب ہے، وہ پتھر بھی رب ہے، وہ گھوڑا بھی رب ہے، وہ گدھا بھی رب ہے، وہ کتا بھی رب ہے. کھوتے شاہ، سمجھے بھائی جان؟ کھوتے شاہ، کتے شاہ، کتوں کے مزار بنائے کھوتے شاہ، یہ ان کے ہاں ہوتا ہے بہت. یہ جو پاکالی پگڑی پہنی ہوئی ہے نا، ان کے ہاں اس قسم کے مسئلے بہت ہوتے ہیں. آپ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ لیکن اپنے عقل سے کام لینا، ایک اللہ کو میں پکاروں یا ہزار کو میں پکاروں، سمجھے؟ یا ہزار کو پکاروں، ہزار بتوں کو پکاروں، سمجھے؟ ادین و اذا، کس کی پیروی کروں؟ اذا تقسمت الامور، جبکہ میری حاجتیں زیادہ ہوں. مجھے بیٹا کی بھی ضرورت ہے، مجھے پیسے کی بھی ضرورت ہے، رزق کی بھی ضرورت ہے، صحت کی ضرورت ہے، تندرستی کی ضرورت ہے، بچوں کی ضرورت ہے، تو میں کیا کروں؟ میرے مسائل. اب آپ کہتے ہیں بیٹے دینے والا یہ پیر ہے اور بیٹی دینے والا وہ ہے، بارش برسانے والا وہ، میں کس کے پاس؟ ادین اذا تقسمت الامور، اے اموری، جب میری حاجتیں زیادہ ہوں تو میں کس کے پالا چاہوں؟ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، گواہ بنا رہا ہوں. ترکت اللات والعزى جميعا، میں نے لات اور عزیٰ کو لات مار دیے. كذلك يفعل الرجل البصير، عقل مند اس طرح کرتے. میرے پاس نبی بھی نہیں ہے، کتاب بھی نہیں ہے، لیکن میں اپنے عقل سے بتا رہا ہوں کہ شرک ٹھیک نہیں ہے. یہ عمرو بن نفیل موحد الجاہلیت، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تعریف کی صلی اللہ علیہ وسلم. ارے اور مزہ آیا. تو ایک یہ کہ ازاؤ بھی سے استثناء، دوسرا لعلمہ الذین یستنبطون منہم سے استثناء، تیسرا لاتبعتم الشیطان. اگر اللہ کی فضل و مہربانی نہ ہوتی، اللہ نے آسمانی کتابیں بھیجی ہے، انبیاء بھیجے، اگر یہ نہ کرتے تو تم سارے ایک شیطان کی پیروی کرتے. مگر الا قلیلا منکم یہتدون بعقولہم، ہاں تم میں سے بہت کم بچتے جو اپنے عقلوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو بچاتے. ارے اور مزہ ہے نہیں ہے. من اصحاب المواضع، یہ بھی مشکل مقامات میں سے قرآن کی. اب یہ منافق آپ کے ساتھ نہیں دیں گے، تو ان افردو کا، اگر آپ کو منافق اکیلے چھوڑے تو کوئی پرواہ نہیں. فقاتل فی سبیل اللہ، آپ اللہ کے راستے میں لڑو. ارے سمجھ میں بات منافقین کی چلی. ارے ان افردو کا، اگر آپ کو اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے چھوڑیں، اور یہ ہے کہ فقاتل فی سبیل اللہ، آپ اللہ کے راستے میں لڑتے رہو. درا حال ہے کہ لا تکلف الا نفسک، یہ قاتل کے ضمیر سے حال ہے. آپ یہ ہے کہ صرف اپنی ذات کی ذمہ داری ہے، آپ مکلف نہیں ہے، آپ ذمہ دار نہیں ہے، مگر اپنی ذات کے. نفس کا مفعول بھی بنے. وحرض المؤمنین، اور مومنین کو ترغیب دے دو، ان کو برانگیختہ کر دو، ترغیب دے دو. سمجھے؟ عسى اللہ ان یکف، عین ممکن ہے اللہ تعالیٰ ان یکف باس الذین کفروا، کافروں کی لڑائی کو اللہ تعالیٰ یہ کہ روک دے. کافروں کی اللہ کو بھلا کریے کہ زور کو اللہ توڑ دے، ان کی لڑائی کو اللہ تعالیٰ یہ کہ روک دے. واللہ اشد باسا، اللہ تعالیٰ بڑا طاقتور ہے. وہ اشد تنکیلا، اور سخت ہے گرفت کے اعتبار سے، سزا کے اعتبار سے. تنکیلن سزا کے اعتبار سے. اڑے تسی کہتے ہو یا کسی علاقے وچوں ہاڑے اے منڈیا عسى اللہ ان یکف باس الذین کفروا، عسا کہ یہاں اللہ اسم ہے اور ان یکف باس الذین خبر. عین ممکن ہے اور قریب ہے کہ ان یکف باس الذین کفروا، کافروں کی طاقت کو اللہ تعالیٰ اس کو روک دے اور ان کی لڑائی کو روک دے. واللہ اشد باسا، اور اللہ تعالیٰ طاقت کے اعتبار سے، گرفت کے اعتبار سے اللہ کو بھلا کر بہت سخت ہے لحاظ سے. واشد تنکیلا، سزا کے لحاظ سے اللہ بہت سخت ہے، بہت مضبوط ہے، سخت ہی مضبوط ہے. من یشفع شفاعۃ حسنۃ، اب اس کے بعد چونکہ جہاد کے لیے لوگوں کو تیار کرنا، تو اگر جہاد کے لیے اب تیار کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو جہادی کا ثواب ملے گا، اور اگر سینما کے لیے تیار کریں گے تو سینما کا. تو جہاد میں بھی لوگوں کو ترغیب دینا پڑتا ہے، چونکہ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں حرض المؤمنین، مومنوں کو ترغیب دے دیں، اور یہی تو ایک قسم کی کیا ہے سفارش ہے. سمجھ رہی ہیں؟ من یشفع شفاعۃ حسنۃ، اور جس نے نیک بات کی سفارش کی. آپ سفارش کر رہے، منت مانی کر رہے جہاد کے لیے لوگوں کو. یکن لہ نصیب منہا، تو فرماتے یکن لہ، اس بندے کے لیے ہوگا نصیب منہا، اس حسنہ کا ایک حصہ. نصیب کائن منہا، ہاں منہا کے ضمیر کا مرجع حسنہ، اس کا ایک حصہ ہوگا. اس لیے کہ آپ نے فرمایا کہ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلی. اگر بھلائی کے کام پہ آپ کسی کو لگا دو. اب یہ جو آپ جو اپنے اساتذہ سے پڑھ رہے، سمجھ رہے، یہ چھوٹے چھوٹے نالیاں ہیں، سمجھے؟ آپ کے پاس جو علم کا پانی آ گیا ہے وہ آپ کے استادوں کو جائے گا،
استادوں کے جائیں گے مولانا سلیم اللہ خان صاحب کو، مولانا عبداللہ ککوڑا خٹک کو جائیں گے، اور جائیں گے اللہ مول ادریس کو جائیں گے، اور یہ جا کر کے پھر حسین احمد سے پھر جا کر کے پہنچتے یہ چھوٹی چھوٹی نہریں ہیں، یہ نہریں جا کر ابو بکر عمر تک پہنچیں گے، اور یہ ساری نہریں جا کر کے پھر یہ کہ محمد رسول اللہ پر پہنچ جائیں گے، جو کہ سمندر ہے، وہ سمندر ہے، یہ ساری دریائیں سمندر میں جا کر کے ملیں گے، اور سمندر کی حد ہے، اور یہ کہ سمندر سے بڑھ کر کے جس کی حد نہیں ہے وہ اللہ علام الغیوب ہے، یہ سارا علم اسی کے پاس۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، بولو علمنا و علمکم، میرا اور آپ کا علم امر من الامور وکل امر یرجع الی اللہ، فامورنا فعلومنا، ہمارے علوم بھی ترجع الی اللہ، اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ استاف دغا 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 کچھ پہلے پڑھ گیا اے مولانا، یا دوسرے الفاظ میں کہہ دو میرے اور آپ کے علوم جو ہے نا یہ سب امکانیات ہیں، امکان کو جو ممکن کو جو وجود حاصل ہوا وہ واجب الوجود، جو لذاتی بذاتی لعینی بعینی لنفسی بنفسی، جو اپنی ذات واجب الوجود ممکن کے کسی ایک جانب کو ترجیح دے کر کے اس کو وجود میں لاتا، ورنہ یہ کہ میں بھی جاہل ہوتا آپ بھی جاہل ہوتا۔ اڑے منڈیا تو سیتے ہو یا کسی اور علاقے بچوں، من یشفع شفاعتا حسنتا، جو یہ کہ نیکی کی سفارش کرتا ہے نیک بات کی، یکن لہو نصیب منہا، تو اس کے لیے بھی ایک حصہ اللہ کا بھلا کہ اس کا ہو، لہو خبر مقدم بنے گا، نصیب ان کا انہوں نے اسم ہوگا یکن کا، یہ جزا بن۔ ومن یشفع شفاعتا سیئتا، اور جو آدمی بری بات کی اللہ کا بھلا کریے کہ سفارش کرتا ہے، یکن لہو کفل منہا، تو اس کے لیے بھی اس کا ایک حصہ ہوگا اللہ کا بری بات کا۔ ظاہر ہے کہ علامہ احمد اللہ خان نے بدعات پر لوگوں کو لگائے، تو یہ بدعتیں جتنے بھی ہیں یہ وبال انہی پر جائے گا۔ کسی نے ابو جہل نے عتبہ نے شیبہ نے کفر پر لگایا، مشرکین نے شرک پہ لگا دیا، یہ سارا کا سارا انہی کے پاس جائے گا۔ لیکن ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ ایک آدمی ہے وہ گانا گاتا ہے، اور گانا گا کر کے ہزاروں لاکھوں کروڑوں میں اس کے گانے پہنچ گئے، لیکن اب وہ تبلیغی جماعت کے ہاتھ پہ توبہ کیا، تو گانے تو اس کے چل رہے ہیں، نیٹ پر بھی چل رہے ہیں، اور اس پر اس نے توبہ کر دیا، کیا اس کی گرفت ہوگی نہیں ہوگی؟ تو محدثین علماء کہتے ہیں نہیں، اس کی گرفت نہیں ہوگی، سچی توبہ کی اللہ اس کو بچائے گا، اگرچہ وہ شر کا سلسلہ چل رہا ہے، اگرچہ وہ شر کا سلسلہ کیا ہے وہ چل رہا ہے، لیکن جب اس نے سچی توبہ کی ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیں گے، یہ ایک الگ بات ہے، سمجھے؟ من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعتا سیئتا یکن لہ کفل منہا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر یہ کہ وکان اللہ مقیتا علی کل شیء، ہر چیز پر اس کو یہ کہ قدرت ہے، اللہ کو ہر چیز کو قدرت ہے، منافقی کی گرفت پر بھی قدرت ہے، اور یہ کہ مومن کو ثواب دینے پر بھی اس کو قدرت ہے۔ مقیتن مقوتن، قوت سے ہے، سمجھے مجھے؟ مقوتن مقوتن، واو کا کسرہ نقل کر کے کاف کو دے دیا، مقوتن ہو گیا، مقوتن، واو ساکن مکل مکسور ہو گیا، مقیتا ہو گیا، قوتن سے مل۔ وکان اللہ، اور یہ کان ازلی ہے مولانا، یہ کان ازلی ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر طاقت رکھنے والا ہے، ہر چیز پر طاقت ازل سے تھا، ہے اور رہے گا، کان ازلی ہے، ابدی ہے، یہ ازلی ہے۔ تو سیتے ہو یا کسی اور علاقے میں؟ اب آپ سے عرض کر دیا تھا کہ اس صورت کے جو مسائل ہیں وہ اللہ کا بھلا کر جڑیں گے، ومن یتعد حدود اللہ، تو تعدی حدود میں سے ایک یہ کہ کوئی آپ کو سلام کرے اور آپ اس کو جواب نہ دیں، سلام کا جواب دینا، سلام کرنا مستحب ہے، لیکن کس نے آپ کو سوال کر دے تو جواب دینا آپ پر واجب ہے۔ سلام خود ابتداء آپ کسی کو کرے یا نہ کرے آپ پر مستحب ہے، لیکن آپ نے سلام کر دیا تو سامنے والے کو جواب دینا واجب ہے۔ ہمارے والد صاحب اس طرح فرماتے تھے، سمجھ شیر میں ہے کہ نہیں؟ ہاں منڈیا، یہ مولانا۔ دوسرا ایک مسئلہ ہے، ایک کمزور سا ایک ربط اور ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جہاد کے لیے لوگوں کو ترغیب دے دیں گے، جائیں گے جہاد کے لیے، تو ظاہر ہے آپ کے لیے پھر اس کا ثواب ملے گا، تو اس میں جہاد کی ترغیب کے لیے آپ جائیں گے تو سلام کریں گے لوگوں کو نا، تو یہ ہے اس طریقہ پر بھی جوڑے گا۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، جب تمہیں سلام کیا جائے، فرماتے ہیں کہ جب تمہیں اللہ کا بھلا کرے سلام کیا، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس تحیہ سے، اس سلام سے زیادہ اچھا جواب دے دو، فرماتے فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، سلام کرو اس سے اچھا یعنی جواب، اور ردوها، یا اسی کو واپس کر دو، السلام علیکم، آپ کہہ دیں وعلیکم السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کہہ دیں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ
حیو اور ردوها احسن منها، اس سے احسن. وہ کہتے ہیں السلام علیکم، آپ کہتے ہیں وعلیکم السلام. یہ تو بعین ہی وہی ہے. اور السلام علیکم آپ کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یہ احسن منها ہو گیا. وہ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ، آپ کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ اس سے اچھا کہہ دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے اس کی اجازت ہے. ہمارے والد صاحب فرماتے تھے جس زمانے میں بکریاں چراتے تھے. ہاں موڈیا کچھ والا پڑ گیا. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ ہر چیز پر یہ ہے کہ حساب کرنے والا ہے. حساب کرنے ازل سے تھا اور ہے، لہذا آپ کی نیکیوں پر بھی حساب ہوگا اور آپ کی برائیوں کا بھی حساب ہوگا، اس پر محاسبہ ہوگا، گرفت ہوگی. سمجھے؟ اللہ لا الہ الا ہو. ربط اس کے ساتھ یہ ہے کہ وہ خدا جس کی صفت مقیتاً طاقتور ہے اور حسیباً یحاسبکم علی اعمالکم، تمہارے عمل پر جو خدا حسیب بھی ہے، مقیت بھی ہے، قادر مطلق بھی ہے، تو آؤ اعلان کرتے وہ کون ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، جو ان طاقتوں کا مالک ہے. تو صرف وہی ہے، وہی ہے، وہی ہے، اور کوئی نہیں ہے. اب ہوڑ سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، لا الہ موجود الا ہو بدل بنے گا موجودوں کی ضمیر سے، اور یہ خبر بنے گے لفظ اللہ کے لیے. واللہ لا یجمعنکم الی یوم القیامت، خدا کی قسم آپ کو قیامت میں جمع کر دیں گے. واللہ لا یجمعنکم لا ریب فیہ، در حال کہ اس دن میں کسی قسم کا شک نہیں ہے. لا ریب فیہ، یہ حال بنے گا یوم القیامت سے. آپ کے قافیہ کے اندر الحال ما یبین الحی، ما یبین حیۃ الفاعل او المفعول به، فاعل یا مفعول به کی حیت کو. تو ابن مالک رحمۃ اللہ علیہ جمہور نحوی اس کے خلاف ہے، اس لیے حال کی تعریفوں کے ہاں الحال ما یبین الحیۃ، حیت کو بیان کر دے. سمجھ رہی ہیں؟ اس لیے کوئی اسکال نہیں ہے، اس لیے کوئی اسکال نہیں ہے کہ لا ریب فیہ کو آپ قیامت سے کس طریقے پر حال بنا رہے ہیں یوم القیامت سے. ومن اصدق من اللہ قیل حدیثا، ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور کون سچا ہو سکتا ہے اللہ سے زیادہ حدیثاً گفتگو کے لحاظ سے. کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ سمجھے؟ گفتگو کے لحاظ سے اللہ کی بات سب سے زیادہ سچی ہے. صدق، الصدق عارض من العوارض، یہ عوارض میں سے ایک عرض ہے، اور لا تشکیک فی الماہیات والا فی العوارض، ماہیت اور عوارض میں تشکیک نہیں ہے، بل فی الاتصاف بھی، ہاں اتصاف میں. اس لیے یہاں صدق کا، صادق کا محل اور موصوف اللہ کی ذات ہے. اصدقیت موصوف کے اعتبار سے، معروض کے اعتبار سے فلا تو گڑ گڑو. سمجھتا ہے؟ آپ صادق ہوں گے، اللہ اصدق ہے. ومن اصدق من اللہ حدیثا، ومن اصدق من اللہ قیلا. یہ من استفہام مبتدا بنے گا، اور حدیثاً یہ تمیز ہے من اللہ اصدق کے ساتھ یہ خبر. اس کے بعد مولانا منافقین کی جب خواصت آپ کے سامنے آ گئی تو منافقوں سے دور رہا کرو، یہی ربط ہے مولانا. فما لکم فی منافقین میں کیوں اختلاف کرتے؟ سمجھے؟ وہ جو 300 بندے جب واپس ہو گئے، 300 جب احد میں واپس ہو گئے تو داڑیاں تو بڑی بڑی تھی. عبداللہ بن ابی اس طرح لگ رہا تھا کہ گویا کہ کسی مدرسے کے شیخ الحدیث ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ منافقین کی بڑی بڑی داڑیاں تھیں. اب احد میں جو 300 واپس ہو گئے، کچھ نے کہا کہ ان سے خود ہم قتال کریں گے، کچھ صحابہ نے کہا. دوسروں نے کہا یار یہ صف اول میں ہوتے، نماز پڑھتے، ان سے کیسے قتال کریں گے؟ ایک مسئلہ. اور بعض حضرات کہتے کہ جی نہیں، کچھ ایک وفد مدینے میں نبی کے پاس آیا، کچھ لوگ آ گئے اور انہوں نے کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ ہم اپنے خاندان کو لے کر کے آتے ہیں، وہ مسلمان. اب ان کا انتظار ہو گیا تو کچھ صحابہ نے کہا کہ یہ منافق تھے، وقتی طور پر اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے کلمہ پڑھا. اور دوسروں نے کہا کہ نہیں، وہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، اللہ والے لوگ تھے. تو اس طرح اختلاف، ہم ان کے بارے میں اختلاف کرنے لگے. فرمایا کیا اختلاف کرتے ہو؟ منافقوں کی 4 جماعتیں یہاں پر بیان کی اس رکوع کے اندر. 2 واجب القتل ہے اور 2 کو چھوڑو. 2 واجب القتل ہے اور 2 سے. اس لیے مفسرین کا یہ کہہ دینا جاہد الکفار والمنافقین، کافروں سے اور کفار سے تو بالسیف، تلوار سے جہاد کرے، والمنافقین اور منافقین سے باللسان، لسان. منافق کے ساتھ جہاد نہیں ہوگا. ہے یہاں پر 2 گروپ منافقین کے ایسے ہیں کہ واجب القتل ہے، وہ ایسے کہ واجب القتال اور واجب القتل ہے، اور 2 ان میں سے بچ جائیں گے، خیال کر لینا. اب آپ کے سامنے آئیں گے. فما لکم ایھا الصحابہ، اے صحابہ نبی کے شاگردوں، آپ کو کیا ہو گیا؟ فی المنافقین، منافقین کے بارے میں کہ فئتین، وہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے،
فما لکم فی المنافقین فئتین کہ آپ کے دو جماعتیں بن گئے. سمجھے؟ ما لکم ای شین کے معنی میں ہوگا، اور لکم یہ اس کے لیے خبر بنے گا. فی المنافقین اور فئتین یہ حال بنیں گے. سمجھے؟ فی المنافقین فئتین سے حال ہے اور فئتین لکم سے حال ہے. فما لکم ای شین معنی لکم فی المنافقین فئتین، جبکہ منافقین کے دو جماعتیں. کیا ہو گیا آپ کو؟ اللہ آپ کا بھلا کرے. کیا ہو گیا کہ منافق کے بارے میں کہ آپ اس طرح کے اختلاف میں؟ واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ پاک نے ان کو لوٹا دیا ہے. بما کسبوا، ان کی بد کرداری کی وجہ سے اللہ نے ان کو لوٹا دیا کفر کی طرف اور ایمان کی طرف. ارکسہ کا ترجمہ کرو، ارکسہ تو سرنگون ہے، لیکن یہ کہ واللہ ردہم الی کفرہم و نفاقہم، اللہ نے کفر و نفاق کی طرف ان کو لوٹا دیا. وہ چونکہ آئے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور واپس ہو کر کے جائے، وہ کفر و نفاق کی طرف چلے گئے. مبتدا خبر ہے. اتریدون ان تہدوا من اضلہ اللہ، کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہدایت دے دے من اضلہ اللہ، اس منافق کو جس کے خدا نے گمراہ کر دیا. ومن یضللہ اللہ، اور خدا جس کو گمراہ کر دے. فلن تجد لہ سبیلا، آپ نہیں پائیں گے اس کے لیے سبیلا الی الہدی، ہدایت کی طرف کوئی راستہ اس کے لیے نہیں نکلے گا. ومن یضللہ اللہ، خدا جس کو گمراہ کر دے. فلن تجد لہ سبیلا، اس کے لیے کوئی راستہ ہدایت کا آپ پائیں گے نہیں. ودو لو تکفرون، یہ کافر چاہتے پسند، لو تکفر لو مصدر یہ ہوگا. ودو ان تکفرو، یہ چاہتے ہیں کہ آپ کفر کرے. کفرن کائنا کما کفروا، جیسے کہ وہ خود کافر ہے تو میں تمہیں اپنے طرح بنا. یہ مفعول مطلق بنے گا تکفرون کے لیے، اور یہ مفعول بھی بنے گا ودو کے لیے. فتکونون سواء، تاکہ تم اور وہ سارے کے سارے کفر کے اندر برابر ہو. فتکونون مستویین فی الکفر، جب یہ صورت ہے اذا کان الامر کذالک، جب صورت حال یہی ہے وہ آپ کے کفر کے در پہ وہ آپ کو مرتد بنانا چاہ رہے. فلا تتخذوا من اولیاء، لہذا فرماتے کہ ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ، فلا دلی دوست نہ بناؤ. فلا تتخذوا منهم اولیاء حتى يهاجروا في سبيل الله، یہاں تک کہ وہ ہجرت کر کے آپ کے پاس آ جائیں. یہ متعلق ہوگا لا تتخذوا کے ساتھ. اذا كان الامر كذلك فلا تتخذوا من اولیاء حتى يهاجروا في سبيل الله فان تولوا عن الايمان، اگر ایمان سے روگردانی کرے. فخذوهم، ان کو پکڑ لو. وقتلوهم، ان کو جان سے مار دو. حيث وجدتم، جہاں پر ان کو آپ کو ملے. ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، ان میں سے کسی کو اپنا حامی بھی نہ بناؤ. ولا نصيرا، اپنا مددگار بھی نہ بناؤ کہ تمہاری مدد کر دیں. یہ ایک جماعت ہو گئی، سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ جو آپ کے کفر کو آپ کو مرتد بنانا چاہتے، پکڑو الو کے پٹوں کو، پکڑو جان سے مار دو. سمجھے؟ الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق، ہاں وہ منافق کہ جو الا الذين وہ يصلون، جو پہنچتے ہیں الى قوم، ایسے قوم کے پاس جا کر کے ملتے ہیں. بينكم وبينهم ميثاق، آپ کے اور ان کے درمیان میں اللہ کا بھلا کرے صلح کا معاہدہ ہو چکا ہے آپ کے اور ان کے درمیان. یہ منافق اس قسم کے جو آپ کو مرتد بنانا چاہ رہے ہیں، ان کو مار دو. لیکن اگر جا کر کے کسی ایسی قوم کے پاس انہوں نے پناہ لی ہے کہ ان سے آپ، اس لیے کہ مختلف اقوام ہوتے تھے عرب کے، اور کافروں سے بھی معاہدہ ہوتا تھا. بنو قریظہ سے کیا کہ آپ ہمیں چھیڑیں گے نہیں، اور ہماری یہ ہے کہ راز آؤٹ نہیں کریں گے، آپ کو کچھ نہیں کریں گے. بنو نذیر سے، بنو قینقاع سے، مختلف قبائل سے. تو اگر آپ کا معاہدہ ہو چکا ہے کافروں کے کسی جماعت سے جنگ بندی کا، اور یہ جا کر کے ان سے ملتے ہیں، تو پھر یہ کیسے ہو؟ الا الذين يصلون الى قوم موصف بنے گا. بینکم وبینہم یہ ثابت کامل بنے گا. خبر مقدم میثاق ہوتا ہے، یہ صفت بنے گا قوم کے لیے. اور الی قوم اللہ یصلون کے ساتھ متعلق ہے. اور الا الذین یصلون یہ اقتلوہم کے ضمیر سے استثناء. اقتلوہم اس قسم کے جو آپ کو مرتد بنانا چاہ رہے ان کو قتل کر دو. الا الیصل الا الذین یعنی الا الواصلین الی قوم، الا الواصلین الی قوم بینکم وبینہم میثاق، یہ ایک ہو گیا. اور یسیلوں پر عطف ہے. او جاؤکم، یا منافقین کی جماعت آپ کے پاس آ جائے اس حال میں کہ وقت حاصرت صدورہم ولا بد من قد، شرح جمی کے اندر یہاں پر کہتے قد نکالیں گے، یہ بصری کا مذہب ہے. ہم لوگ کوفی، ہمارے یہاں کوئی ضروری نہیں. ولا بد من قد ظاہرتاً او مقدرتاً، جو شرح جمی آپ کو معلوم ہوگا. او جاءکم حصرت صدورہم، یا وہ آگے آپ کے پاس کہ دل ان کے تنگ ہو چکے ہیں. ان یقاتلوکم، کہ آپ سے لڑے. او یقاتلوا قومہم، یا اپنے قوم سے لڑے. یہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، یہ دوسری جماعت ہے، یہ دوسری جماعت ہے. اللہ آپ کا بھلا کرے، ان سے یہ ہے کہ قتال نہ کرو.
ان کو نہ مارو. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ، دوسری تیسری ہو گئی. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، اگر خدا چاہے تو ان کو تم پر مسلط کرتا. فَلَقَاتَلُكُمْ، یہ تم سے قتال کرتے. لیکن یہ کہ اللہ کی مشیت نہیں. فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ، اگر وہ آپ سے الگ تھلگ ہو جائیں. فَلَمْ يُقَاتِلُكُمْ، اور آپ سے لڑے نہ. وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور اللہ کو صلح اور انقیاد اور فرمان برداری آپ کو سامنے ظاہر کر دے، ڈال دے. تو فما جعل اللہ، یہ ان کے لیے جزا ہے. فما جعل اللہ لکم، نہیں بنایا اللہ نے آپ کے لیے، علیہم ان کے خلاف، سبیلاً اے طریقاً الی القتال، ان سے قتال نہ کرو. جو جا کر کے اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کسی آپ کے معاہدہ والی قوم سے جا کر کے ملتے ہیں، یا آ کر کے اللہ آپ کو بھلا کیے دوسری جماعت. اور تیسری جماعت یہ ہے کہ وہ آپ کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی ہم اپنے منافق، اپنے کافروں سے بھی تنگ آ چکے ہیں، ان سے بھی ہماری لڑائی نہیں، آپ سے بھی لڑائی نہیں، ان کو چھوڑ دو. یہاں ایک جماعت اور ہے، ستجدون آخرین یریدون ان یامنوکم، اور آپ دیکھیں گے ایک اور جماعت، قومن آخرین منافقین کے، یریدون ان یامنوکم، وہ چاہتے ہیں کہ آپ سے بھی بے خطر رہے، آپ سے بھی امن حاصل کریں، آپ بھی ان کو کچھ نہ کہیں، آپ کے سامنے کلمہ کفر پڑھیں. وَيَامَنُوا قَوْمَهُمْ، اور اپنے قوم سے بھی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اپنے قوم سے بھی امن میں، آپ کے سامنے تو کلمہ اسلام پڑھے اور آپ سے امن میں رہے. وَيَامَنُوا قَوْمَهُمْ، اور اپنے قوم سے بھی امن میں رہیں. معنی یہ ہے کہ قوم سے امن، کافروں کے پاس جا کر کہتے ہیں ہم تمہارے ہیں. کلما ردو، اور جب بھی ان کو واپس کیا، جب ان کو لوٹایا جاتا ہے، الی الفتنۃ، فتنہ سے مراد مسلمانوں کے قتال کی طرف، ان کو جب دعوت دی جائے تو ارکسوا فیہا، تو اوندھے منہ کود پڑتے اس میں، اوندھے منہ اس میں جانتے ہیں. تو یہ چوتھی جماعت ہے. فإن لم يعتزلوکم، یہ اگر آپ سے اللہ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، آپ سے الگ تھلگ نہ ہو جائے، جنگ سے باز نہ آ جائے. ویلقوا الیکم السلام، اے لم یلقوا الیکم السلام، اور انقیاد اور فرمان برداری نہ کرے. ولم یکفوا ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو نہ روکے. فخذوہم واقتلوہم، ان کو بھی قتل کر دو. یہ چوتھی جماعت ہے. اڑے اب چار ہو گئے نہیں ہوگے. ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونوا سواء فلا تتخذوا اولیاء حتی یہاجروا، یہ ایک جماعت ہو گئی. دوسرے الا الذین یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق، دو. او جاءکم حصرت صدورہم، تین. اور ستجدون آخرین، یہ چوتھی. تو پہلی والی جماعت اور چوتھی جماعت یہ واجب القتل ہے، اور دوسری اور تیسری ان کو چھوڑ دیا گیا. اس لیے منافق کو علی الاطلاق کہہ دینا کہ منافق کی قتل نہیں ہوگا، بالکل ہوگا. آپ کے جو جواسیس ہے مسلمانوں کے، آپ کے قوم کے جو جاسوس ہے، یہ جاسوسی کرتے انڈیا کی، ان کو قتل کریں. آپ کے ملک میں رہتی ہوئے تنخواہ لے کر کے مسلمانوں کی حالت آپ کے بارے میں بتاتے کہ بھائی پاکستانی ایٹم کہاں پر دفن ہے، ایٹم بم کہاں پر، آپ کے ہتھیاروں کی نشاندہی کرے آپ کے ملک کے، چاہے وہ مدرسے کے شیخ الحدیث بھی ہو، واجب القتل ہے. آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ کلما ردوا الی الفتنۃ، یہ چوتھی جماعت ہوگی. بہرحال میں نے عرض کیا کہ منافقین کے دو جماعتیں، واجب القتل ہے اور فعلم یہ کلما ردوا الی الفتنۃ، یہ جماعت مولانا ستجدون آخرین یریدون ان یامنوکم، جو آپ سے چاہتے کہ آپ سے بھی امن میں رہے، بے خطر رہیں، یعنی کلمہ پڑھتے ہیں آپ کے سامنے. ویامنوا قومہم، اور اپنے قوم سے بھی بے خطر رہیں، ان کے سامنے تو ویسے ہی کافر ہیں. کلما ردوا الی الفتنۃ، اور ایجاب کلی کی طور پر جب بھی ان کو الی قتال المسلمین، مسلمانوں کے قتال کی طرف ان کو جب بھی لوٹا جائے، موقع ملے، ارکسوا فیہا، اوندھے منہ اس میں کود پڑتے. فإن لم یعتزلوکم، یہ اگر آپ سے الگ نہ رہے، جنگ سے باز نہ آ جائے. ولم یلقوا الیکم السلام، انقیاد، اور یہ ہے کہ آپ کے سامنے تسلیم اور فرماؤ، یہ اگر آپ کے انقیاد اور صلح آپ کے سامنے نہ کریں. ولم یکفوا ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو نہ روکیں. فخذوہم واقتلوہم، ان کو پکڑو، قتل کرو. حیث ثقفتموہم، اقتلوا کی ریزرو بنے گا. واولئکم، یہ لوگ، جعلنا لکم، ہم نے تمہارے لیے بنایا، علیہم، ان کے خلاف، سلطان مبینہ، حجت واضحہ. سمجھے بھائی؟ حجت واضح آپ کے لیے، جب سلطان مبینا حجتا واضحتا فی التعرض بقتالہم، ان کے قتال میں آپ قتال. لیکن کافروں کو مارو، مشرکین منافقین کو مارو، خیال کرنا کسی مومن کو نہیں مارنا. وما کان للمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ. اڑے ہو گیا، اڑے رب سمجھا نہیں ہے، مارو کافروں کو مارو، لیکن یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے. کیا ہے؟ آپ مومنوں کو مارو، اس طرح نہیں ہے. وما کان للمؤمن، مومن کے لیے روا نہیں ہے ان یقتل مومن، کسی مومن کو قتل کرے، الا خطا، ہاں یہ کہ اللہ کو خطا کے طور پر. سمجھے؟ تو کیا خطا کے طور پر مار سکتا ہے؟ سمجھے؟ تو اصل مسئلہ یہ ہے مولانا، ما کان للمؤمن ان یقتل مومنا لا خطا ولا عمدا. اس لیے اس اللہ کو اللہ آپ کو بھلا کریے کہ لا، اس میں لا کے معنی میں لیا ہے. فرماتا ہے کہ لا عمدا ولا خطا، لا عمدا ولا خطا.
یا یہ ہے کہ ویسے آپ سمجھ رہے تھے کہ کوئی اللہ کو بلا کری، کیا ہے ہرن ہے تکڑا قسم کا، اور یا بکرا ہے پہاڑی، مار دیا بعد میں گئے، کوئی کالا قسم کا بیروئی تھا۔ وما كان للمؤمن ان يقتل للمؤمن، خبر مقدم بنے گا، ان يقتل مؤمنا الا خطا، یہ اللہ آپ کا بلا کریے کہ بتاویل مصدر اسم بنے گا۔ ومن قتل مؤمنا خطا، اگر کسی مومن کو کسی نے خطا قتل کر دیا، فعلیہ، تو قاتل پر تحریر رقبۃ مومنۃ، ایک مومن گردن آزاد کرے، یہ کفارے کے طور پر۔ اصل میں قتل کے اندر دو پہلو ہے، ایک حق اللہ ہے، دوسرا حق العبد ہے۔ آپ نے جو قتل کر دیا تو خطا آپ سے قتل ہو گیا، تو آپ کیا کریں گے؟ مسلمان گردن غلام خرید کر کے آزاد کر کے اس کو چھوڑ دیں گے، سمجھے؟ نہیں تو 2 مہینے پھر آپ روزہ رکھیں گے، نہیں تو 2 مہینہ، باقی دیت اس کی وہی ہے، اللہ کو 100 اونٹ ہے، 100 اونٹ ہے، جو اس وقت ہمارے سرکاری جو دیت ہے وہ 40 لاکھ روپے ہے، اور ہمارے بھی شرعی بھی وہی 50 لاکھ تک پہنچتے، سرکار نے 40 لاکھ تک، 38 لاکھ اور 40 لاکھ اس کو لگایا، آج کل ہمارے پیسے کی قیمت نہیں۔ تو روزہ رکھنا اور کفارہ دے دینا، غلام آزاد کرنا، یہ حق اللہ ہے، اللہ کے حق کو۔ باقی بندوں کا حق کیا ہے؟ وہی ہے کہ آپ نے جو قتل کر دیا آپ اس کی دیت دے دیں گے ان کے وارثوں کو، سمجھ شریف میں ہے کہ ومن قتل مومن خطا، شرط ہو گیا، فعلیہ تحریر رقبۃ مومنۃ، رقبہ مومن آزاد کر دے، یہ جزا ہو گیا۔ تحریر رقبۃ مومن، اور تحریر پر عطف ہے، ودیۃ مسلمۃ، اور فرماتے کہ دیت جس کو حوالہ کیا جائے گا الی اہلہ، مانا مقتول کے ورثہ کو، دیۃ مسلمۃ، وہ عاطف ہے، اور دیتوں کا عطف ہے، یہ ودیون ہے، ودیون سے دیتن، ودیون سے دیتن، وعدن سے عدتن، سمجھے؟ واو عاطف ہے، ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، مقتول کے ورثہ کو، الا ان یصدقوا، ہاں یہ کہ اللہ آپ کو بھلا کرے کہ ورثہ یہ ہے کہ صدقہ کریں، معاف کر دیں، اس لیے کہ ہمارے یہاں 3 آپشن ہوتے ہیں قتل عمد کے اندر، سمجھے ہوئے؟ قتل عمد میں تو یہی ہوتا ہے کہ جی قتل عمد کیا، قاتل سے قصاص لے لو، یا یہ کہ وارث چاہے تو اسے دیت لے لیں اور چاہے تو اس کو معاف کر دیں۔ اور قتل خطا کے اندر 2 چیزیں ہیں، دیت لے لو یا معاف کر دو، تو اس لیے الا ان یصدقوا، الا ان یتصدقوا، یہ مستثنی منقطع بنے گا، یہ ایک صورت ہوگی مولانا۔ فإن كان المقتول، کان کے ضمیر مقتول کی طرف نہ جائے، فإن كان المقتول من قوم عدو لكم، اور اگر مقتول تمہارے کسی ایسی قوم کا ہے، ایسی قوم کا ہے جو تمہارے دشمن ہے، یعنی کافر ہے، جو قتل ہو چکا ہے، وہو مومن، لیکن مقتول خود ہے کافروں کے قبیلے کا، ہے تو کافروں کے لیکن وہ خود مومن تھا، وہو مومن، اور مقتول اللہ کا بلا کریے کہ فرماتے کہ مومن ہے، فتحریر رقبہ، فعلیہ، تو قاتل پر لازم ہوگا، فعلیہ تحریر رقبۃ مومنۃ، تو صرف یہ کہ اللہ کا بھلا کفارہ دے دے گا، باقی اللہ کا بھلا کریے کہ کافروں کو دیت نہیں دے گا۔ ہو گیا مولانا؟ یہ 2 صورتیں۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اور اگر یہ کہ وہ مقتول خطان، یہ تیسری صورت ہے جس کو وَإِن كَانَ الْمَقْتُولُ، اور اگر مقتول خطان من قوم كَائِنِينَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ، من قوم ایسے قوم سے ہو، بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ، بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم خبر مقدم بنے گا، مِيثَاقٌ اللہ مبتدا مؤخر، پھر یہ صفت قوم کے لیے، اگر وہ مقتول خطان کسی ایسی قوم کا ہو کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان میں میثاق صلح ہو، معاہدہ ہو اور صلح ہو کہ بھئی ہم جنگ نہیں کریں گے، لیکن پھر بھی آپ نے ان کے بندے کو مار دیا، سمجھے بھائی جان؟ کافر ہے لیکن اسے معاہدہ تھا، تو فعلیہ، تو قاتل پر لازم ہے، فعلیہ دیۃ مسلمۃ الی اہلہ، اس کافر کے لیے بھی دیت دینی پڑے گی، اس کافر کے لیے بھی دیت دینی پڑے گی۔ وتحریر رقبۃ مومنۃ، اور ایک گردن بھی ہے کہ آزاد کرنا ہوگا۔ فمن لم یجد، اور جو آدمی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ فمن لم یجد المال الذي يعتق به الرقبۃ، رقبہ اگر آزاد نہیں کر سکتا، یہ کفارے میں فعلیہ صیام شہرین متتابعین، فرماتے ہیں کہ اللہ آپ کا 2 مہینہ روزہ رکھے، یہ تو کفارے والا، دیت معاف نہیں ہے، خیال کر لینا۔ فمن لم یجد ما یعتق به الرقبۃ، اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے جس سے رقبہ آزاد کرے، فعلی القاتل، تو قاتل پر صیام شہرین متتابعین، 2 مہینے لگاتار روزہ رکھے گا۔ شرع ذلک توبۃ من اللہ، شرع ذلک المذکور، یہ حکم تم پر مشروع ہو گیا، یہ اللہ کی طرف سے ایک قسم کا توبہ ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اللہ تعالی علم بھی رکھتا ہے، حکمت بھی رکھتا ہے، لہذا اس کے احکام میں مداخلت نہ کرو، اس کے احکام میں مداخلت نہ کرو، اپنے علم
علم کے مطابق یہ سارے احکام ہیں۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، یہ متعمدًا اللہ آپ کو امر کریے کہ یہ حال بنے گا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، یہ فاعل سے یقتل کی ضمیر سے حال، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو کسی مومن کو قتل کرتا ہے درا حال کہ قاتل جان بوجھ کر کے قتل کرتا ہے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جزا اس کی جہنم میں، خالداً فِيهَا، یہ جزاؤہ میں ہو ضمیر سے حال بنے گا، ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ فرماتے ہیں کہ خالداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، خدا کا غضب بھی اس پر ہوگا، وغضب جزا اوپر عطف ہے، فغضب اللہ علیہ، اللہ کے غضب اس پر، ولعنہ، اور اس پر لعنت بھی ہے، واعد له عذابا عظیما، اور اللہ نے سنگین قسم کا عذاب اس کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ یہ ترکیب بالکل اس کی آسان ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو جان بوجھ کر کے قتل عامد کرتا ہے تو خالداً فیہا جہنم میں ہمیشہ کیسے رہے گا؟ اس لیے کہ مومن ہے، اور مومن جتنا چاہے قاتل ہو، مومن قاتل ہو، عمدن قتل کیا ہو یا خطا قتل کیا ہو یا چوری کیا ہو، ڈکیتی کی، شراب پی ہے، مومن نے جس طرح بھی جہنم میں جائے گا، لیکن آخر تو نکلے گا جہنم سے ایمان کی وجہ سے، خالداً فیہا تو نہیں ہوگا۔ داچش دیکھنا ہے، اڑے کچھ والا پڑھا نہیں پڑھا؟ جواب یہ ہے کہ الآیت محمولۃ علی المستحل، قتل کرتا ہے عمدن لیکن اس قتل کو حلال سمجھتا ہے تو کافر ہے، اس لیے کہ استحلال المعصیت کفر، استحلال المعصیت کفر، تو یہ تو بندہ کافر ہے۔ اگر شیخ الحدیث کا بیٹا بھی ہو اور محتمم صاحب کا بیٹا ہو، لیکن قتل سامنے والے کے مومن کو قتل کرتا ہے اور قتل کو حلال سمجھتا ہے تو استحلال المعصیت کفر، ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ قاتل عمد کی سزا یہی ہے کہ ہمیشہ اس کو رہنا چاہیے، اس کو اگر بدلہ دینے پر اللہ آ جائے تو یہی ہے، لیکن اگر اللہ بدلہ نہ دے، سمجھے بھائی، قانون ضابطہ اس کے لیے یہی ہے، قانون اور ضابطہ اس کے لیے یہی ہے، سمجھے۔ اور باقی ہے کہ اگر اللہ یہ بدلہ نہ دے، اس کے اعمال صالحہ دیگر قسم کے ہوں تو ہو سکتا ہے کہ اس کو خالداً فیہا نہ رکھے، کچھ دنوں کے لیے رکھے۔ ہاں مولانا، اصل ضابطہ یہی ہے، لیکن اس ضابطے سے ہٹ کر کے اگر اللہ جزا دینے پر آ جائے تو یعنی ان جوزی القاتل عمدن، قاتل عمد کو اگر بدلہ دیا جائے کما حق کو تو خالداً فیہا ہونا چاہیے، لیکن اللہ نہ دے۔ دو باتیں۔ تیسرا مسئلہ مولانا، الآیت محمولۃ علی التغلیظ والتشدید، آیت محمول ہے تغلیظ اور تشدید پر۔ اور چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ مولانا یہ آپ یہ کہہ دیں کہ ان الخلود عبارت عن المکث طویل، خالداً فیہا مانا ماکثا فی نار جہنم مکثا طویلا، جیسے کہ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ جی ارے بھائی کیا ہو گیا فلان کے یار مقدمہ کا فیصلہ کیا ہوا، ارے بھائی وہ تو ہمیشہ کے لیے جیل میں رہے گا، حالانکہ اس کے لیے 20 سال یا 10 سال، تو مقصد طویل کو بھی ہم لوگ ہمیشہ سے تعبیر کرتے ہیں، ارے وہ تو ہمیشہ جیل ہی میں رہے گا، ارے وہ ہمیشہ جیل میں رہے گا، سمجھتا ہے؟ 4 باتیں ہوگی۔ 5ویں بات خدا کرے آپ کے سمجھ میں آ جائے، ایک وعد ہے اور ایک وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ لا یخلف المیعاد، وعدے کی مخالفت نہیں کرتا، لیکن وعید کی مخالفت کرے تو کرے ہے۔ اس لیے کہ قرآن نے وعدہ کیا ہے کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، وعدے کی مخالفت نہیں کرے گا، لیکن اللہ اگر وعید کی مخالفت کرے تو یہ وعید ہے کہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور اس میں ہمیشہ نہیں رکھے گا اللہ، اور ایمان ہے اس کی وجہ سے اس کو نکالے گا۔ سب کو سبحان اللہ۔ وعید کی مخالفت اللہ کرے گا، سمجھے بھائی، اور وعدے کی مخالفت نہیں کرتا، اور جو وعدہ ہے وہ وعدے کی خلاف ورزی کا ہے کہ وعدے کے اللہ تعالیٰ مخالفت نہیں کرے گا۔ اے کاش کہ آپ کو سمجھ میں آ جاتا۔ زبردست بحث ہے۔ اس کے بعد مسئلہ ہے مولانا زبان ترجمان انسان کے دل کا۔ حضرت مرداس اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی جماعت گئی اور وہ دیکھ کر کے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ مکے کے اندر وہ خوش ہو گئے، سمجھے، اور ان دنوں میں مکے سے ہجرت کرنا واجب تھا، لیکن وہ کسی طرح یہ کہ ہجرت نہ کر سکے، ہجرت نہیں کر سکے۔ وہ دیکھ کر کے ماشاءاللہ میرے مومن آ گئے، یہ آ گئے، صحابہ نے یہ سمجھا کہ اپنی جان بچانے کے لیے یہ کلمہ پڑھ رہا، اس کو قتل کر دیا اور اس کی بھیڑ بکریاں لے لی، بھیڑ بکریاں اس کے پاس تھی۔ تو فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ اس طرح نہ کرو، جب اسلام آپ کے پاس نہیں آتا تو بلا دھن بلا تحقیق آپ تو قتل کرتے تھے، اسلام اب آ گیا تو اب یہ ہے کہ تحقیق کرو۔ ایک دوسرا مسئلہ یہ کہ آپ لوگوں نے جن دنوں میں ہجرت نہیں کیا تھا، مکے میں
آپ کمزور تھے تو مومن آپ تھے، تو آپ کے ایمان کا مکے میں اعتبار تھا ہجرت سے پہلے، تو اس کا کیوں اعتبار نہیں ہے؟ ٹھیک ہے ہجرت ان پر واجب ہے، لیکن اگر کسی عذر کی وجہ سے نہیں کر سکے تو اس وجہ سے اللہ مومن غیر مہاجر جو ہجرت نہیں کر پا رہا اس کو بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں۔ لیکن اگر کسی نے مومن غیر مہاجر کو کہ ہجرت واجب ہے لیکن پھر بھی ہجرت نہیں کر رہا، اگر ان کو مجاہدین نے قتل کر دیا تو ان پر قصاص نہیں ہوگا۔ یہ بات آپ کو سمجھنی چاہیے۔ کچھ بولا پڑ گیا؟ اے مولانا، تو زبان جو ہے نا وہ ظاہر کرتی ہے دل کو، تو زبان سے وہ غریب کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، آپ کیوں ماریں اس کو؟ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب اللہ کے راستے میں سفر کرو مجاہدو تو فتبینوا، پوری تحقیق کرو، سمجھے، تاکہ مومن کافر الگ ہو کر کے ظاہر ہو جائے۔ ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام، اور نہ کہو اس شخص سے، لمن متعلق اور لا تقولوا القى الیکم السلام، جو سلام تمہارے سامنے ظاہر کر دے، السلام علیکم۔ ایک دوسرا سلام کا معنی اطاعت، جو اپنی اطاعت کو ظاہر کرے، اس کو آپ لوگ یہ نہ کہو لا تقولوا کا مقول ہے لست مومنا، کہ تو مومن نہیں ہے۔ خدا کے بندو لا تقولوا، یہ تقولوا کی ضمیر سے حال بنے گا، تبتغون عرض الحیات الدنیا، دنیا کے سامان کا آپ طالب ہیں، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی بکریاں لے کر کے اس کو قتل کر دیں اور بکریاں اس کی لے لی۔ فَإِنَّ اللَّهَ مَغَانِمُ كَثِيرًا، اللہ کے پاس بہت غنیمتیں ہیں، سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے پاس بہت سے، اللہ کو بھلا کریے کہ کیا ہیں، غنیمتیں ہیں، بس مغانم کثیرہ، مبتدا مؤخر ہے، عند اللہ ثابتۃ، کیا خبر ہوں گا۔ کذالک کنتم من قبل کا معنی ہے کہ ہجرت سے پہلے، اسلام سے پہلے آپ بھی تو اسی طرح تھے۔ آپ اسی طرح کس طرح تھے؟ کذالک کنتم من قبل تقتلون الناس بغیر تحقیق، آپ لوگوں کو بغیر تحقیق قتل کرتے تھے۔ فمن اللہ علیکم بالاسلام، اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا۔ فتبینوا الآن، اب تو تحقیق کرو نا، خیال کر لینا۔ کنتم کائنین کذالک ثابتین کذالک من قبل الہجرت من قبل الاسلام، اسلام سے پہلے تو آپ کرتے تھے، یعنی تقتلون الناس، لوگوں کو قتل کرتے بغیر تحقیق، لیکن اب اسلام نے تحقیق کا حکم دیا۔ فمن اللہ علیکم بالاسلام، اللہ نے اسلام کا تم پر احسان۔ فتبینوا الآن، اب تو تحقیق کرو نا۔ ان اللہ کان خبیرا بما تعملون، جو کچھ آپ کر رہے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے۔ ایک مسئلہ آپ کو بتایا، کنتم ثابتین من قبل کذالک، کہ اسلام سے پہلے آپ بغیر تحقیق کے قتل کرتے تھے، اب فمن اللہ علیکم بالاسلام، اللہ نے اسلام آپ پر لایا تو فتبینوا الآن، اب تحقیق کرو۔ ایک معنی یہ۔ دوسرا میں نے آپ کو بتا دیا، کنتم ثابتین کذالک من قبل، ارے ہجرت سے پہلے آپ بھی تو اس طرح تھے، آپ نے جب ہجرت نہیں کیا تھا لیکن مومن تھے، مکے میں تھے، آپ کے ایمان کا اعتبار تھا، تو اب اگر کسی مسلمان نے ہجرت نہیں کی، مدینہ کی طرف نہیں آیا، غیر مہاجر ہے لیکن ہے مومن ہے اور مسلم، اس کو کیوں قتل کرتے؟ تمہارے ایمان کا اعتبار ہجرت سے پہلے تھا تو ان کی بھی بغیر ہجرت کے ان کے ایمان کا اعتبار کیوں نہیں ہے؟ اس لیے اس کا بھی اعتبار کرو۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اے جن دا پتر ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ آپ کو تو وعید سنا ہے کہ مومن کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، تو ایسا نہ ہو کہ سارے جا کر کے راوڑ میں بیٹھ جاؤ، سمجھے کہ بابا اس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم سے غلطی ہو جائے لہذا ہم جہاد ہی نہیں کرتے۔ بابا خیال کر لینا، مجاہد ہے پھر بھی ڈگری ہوتا ہے، اصلی ہو یا جعلی ہو، بولو پھر بھی کیا ہوتا ہے؟ ڈگری ہوتا ہے، مجاہد ہے۔ ٹیٹ رہیے گا۔ لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، مومنین میں سے جو بیٹھنے والے ہیں، جو جہاد سے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ پیچھے بیٹھ گئے، لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، جبکہ عذر والے بھی نہ ہو، نقصان والے، عذر والے یعنی بیٹھے ہوئے اور اللہ آپ کو بھلا کہ نقصان بھی ان کے نہیں ہے یہ۔ اور والمجاہدون فی سبیل اللہ، اور مجاہدین فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، جو اپنے جان اور مال سے اور اپنی جان اور مال سے جہاد کرنے والے، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ القاعدون من المؤمنین، مومن جو کہ غیر اولی ضرر، جن کو کوئی عذر نہیں ہے، نابینا بھی نہیں ہے، لنگڑا بھی نہیں ہے، بوڑھا بھی نہیں ہے، یہ جہاد سے پیچھے بیٹھنے والے۔ اور مجاہدین فی سبیل اللہ، جو اپنے جان اور مال سے اللہ کا بھلا کر جہاد کر رہے ہیں، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔
اور عدم برابری کی دلیل فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، وہ مجاہدین کی جو اپنے جان مال سے جہاد کر دیں، جان مال سے، ان کو اللہ نے پیچھے بیٹھنے والوں پر علی القاعدین درجتاً، ایک اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ایک درجے کی فوقیت عطا فرمائیے۔ وَكُلًّا اور كُلَّ وَاحِدٍ مِّنَ الْمُجَاهِدِينَ وَالْقَاعِدِينَ، پیچھے بیٹھنے والے، خیال کر لینا یہ جگہ مشکل ہے، كُلَّ وَاحِدٍ مِّنَ الْمُجَاهِدِينَ، مجاہدین اور قائدین میں سے ہر ایک کے لیے اللہ نے وعد اللہ الحسنہ، اللہ نے اچھا وعدہ جنت کا کیا ہے، کلن مفعول اول وعدہ کے لیے، اور الحسنہ مفعول ثانی۔ وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، اللہ پاک نے مجاہدین کو بیٹھنے والوں پر اجر عظیم کا اللہ کا فضیلت دی ہے، اور وہ اجر عظیم کیا درجات منہ ومغفرتا، کئی درجات اللہ کی جانب سے مغفرتا، یہ بدل بنے گا اجر عظیم سے، کئی درجات اللہ کی جانب سے مغفرت اور رحمت، وکان اللہ غفورا رحیما۔ اب ٹیٹ رہے گا، ایک فرمایا کہ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجۃ، اور دوسرا فرمایا فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، مبدل منہ کو ہٹا دو، درجات منہ، کئی درجات میں اللہ نے قائدین پر مجاہدین کو فوقیت دی ہے، داچش دے کر فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجۃ، ایک درجہ، اور یہاں فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین درجات منہ ومغفرۃ، کئی درجات۔ اشکال سمجھ آیا نہیں ہے؟ داجش دیکھا نا، کہیں قائدین پر ایک درجہ مجاہد کو فضیلت ہے، اور کہیں قائدین پر پیچھے بیٹھنے والوں پر کئی درجات فضیلت ہے، داجش دیکھا نا۔ ہو گیا؟ جواب یہ ہے کہ ایک آدمی نابینا ہے، لنگڑا ہے، لوڑا ہے، بڈھا ہے، بیمار ہے، دل جل رہا ہے کہ میں جہاد کروں گا لیکن معذور ہے، جہاد سے پیچھے بیٹھ گئے، القائد عن الجہاد، جہاد سے پیچھے بیٹھ گئے، اس پر مجاہدین کو ایک درجہ فضیلت حاصل، جہاد کا ارادہ بھی کر رہا ہے پکا لیکن غریب معذور ہے، اس پر مجاہدین کو ایک درجہ فضیلت ہے۔ دوسرا میرے اور آپ جیسے بغیرت، اللہ آپ کا بھلا کرے، جو کسی قسم کا کوئی عذر بھی نہیں ہے، سمجھ، پھر بھی پیچھے بیٹھے ہوئے ہے تو مسلمان، سمجھے، پھر بھی پیچھے بیٹھے ہوئے، تو ہم پر مجاہدین کو اللہ نے درجات، کئی درجات فضیلت عطا فرمائی۔ کس کو سمجھ میں آ گیا نا؟ آپ لوگ سمجھدار ہیں، میں بے وقوف ہوں کہ آپ کو نہ سمجھتا ہوں، سمجھ نہیں آ گیا؟ اس کے بعد اب سمجھو، ہجرت ضروری ہے، ہجرت بھی مقدمۃ للجہاد ہے، ہجرت کیا صحابہ، مدینہ آ گئے اور اللہ نے گنجائش دے دی تو اب انہوں نے پھر جہاد شروع کر دیا۔ تو یہاں بتاتے کہ ہجرت کرنا، مکہ اس وقت دارالحرب تھا، مکے سے ہجرت کرنا لازم اور واجب ہے۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، بے شک وہ لوگ کہ فرشتے ان کے روحوں کو قبضہ کرتے ہیں، درحال ہے کہ ظالمی انفسہم، کہ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، ہم ضمیر سے یہ حال ہے، قالوا، فرشتے کہتے ہیں، یہ ملائکہ سے حال ہے، وقد قالوا، اور فرشتے کہتے ہیں، فیما کنتم، آپ نے جہاد کو کیوں ترک کیا؟ سمجھے بھائی جان، آپ کس حال میں تھے، کس مذہب میں تھے؟ فیما کنتم، آپ نے کیوں، یہ ہے کہ فیما یہ خبر مقدم رہے گا کنتم کے لیے، یہ جہاد کو کیوں کیا؟ قالوا، وہ کہتے ہیں کہ کننا مستضعفین فی الارض، ہم زمین میں کمزور تھے، تو قالوا، فرشتے کہتے ہیں، الم تکن ارض اللہ واسعۃ، کیا اللہ کی زمین یہ ہے کہ وہ کھلی نہیں تھی، فتہاجروا فیہا، کہ فان تہاجروا فیہا، کیا آپ اس میں اللہ کا بھلا کرے جہاد ہجرت کریں۔ یہ درمیان میں جملہ معترضہ آ گیا۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، فرماتے ہیں فاولئک مأواہم جہنم، یہ اللہ آپ کو بھلا کرے ان کے لیے خبر ہے، اور ان کی خبر پر فا آ گیا، جو میں آپ سے عرض کر دے کہ شرط کے معنی کو متضمن فا آ جائے گا، سیبوے کے خلاف، سیبوے اس کو نہیں مانتا جمہور۔ فاولئک مأواہم، جنہوں نے ہجرت کو ترک کر دیا، فاولئک مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وسعت جہنم مصیرن، اور ٹھکانے کے اعتبار سے، لوٹنے کے اعتبار سے جہنم بہت برا ہے۔ الا المستضعفین من الرجال، یہ الذین توفاہم، ہم ضمیر سے یہ استثناء ہے، الا المستضعفین من الرجال، کمزور مرد، والنساء، اور عورتیں، والولدان، اور یہ کہ بچے، درا حال ہے کہ لا یستطیعون، حال ہے یا استناب، لا یستطیعون حیلۃ، کوئی تدبیر
کسی تدبیر کی طاقت نہیں رکھتے، سمجھ رہی میں، ولا یہتدون سبیلا، اور راستے تک ان کی رہنمائی نہیں ہوتی، مانا راستوں سے واقف نہیں تو جہاد کیسے کرے؟ تو یہ لوگ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ اس سے مستثنا ہے۔ توفاہ الملائکۃ ظالمی انفسہم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو جہاد نہیں کرتے، فاولئک مأواہم جہنم۔ البتہ یہ ہے کہ جو کمزور مرد اور عورتیں جو تدبیر نہیں کر سکتے، اللہ آپ کا بھلا کرے، اور راستوں سے واقف نہیں، وہ معاف ہے۔ فاولئک صلی اللہ، یہ جملہ استئنافی ہے، فاولئک صلی اللہ یعفو عنہم، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں، وکان اللہ غفور رحیما۔ ومن یہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعۃ، جو آدمی اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا، یجد فی الارض مراغما کثیرا، تو زمین کے اندر فرماتے ہیں کہ پناہ گاہ، وہ بہت پناہ گاہ دیکھیں گے، ٹھکانہ اور پناہ گاہ دیکھیں گے، وسعۃ، بڑی گنجائش بھی ان کو ملے گی۔ بس زمین میں ملک خدا تنگ نیست، پائے گدائیں لنگ نیست، بولو ملک خدا تنگ نیست، پائے گدائیں لنگ نیست۔ آج افغانستان والوں نے جہاد کر، یہ ہجرت کر کے یہاں آگے، لڑائیاں وہاں پر شروع ہو گئیں، یہاں دارالامن تھا اس وقت، اب تو پاکستان بھی دارالامن نہیں رہا، لیکن آگے الحمدللہ اللہ نے ان کو ضائع نہیں کیا جی۔ اس وقت مکے سے ہجرت کرنا اللہ کا بھلا کریے کہ ضروری تھا۔ مکہ جب فتح ہو گیا تو رسول پاک نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، وسعتاً، اور بڑی کشائش اور وسعت پائے گا۔ ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ، جو اپنے گھر سے ہجرت کرتے ہوئے نکلا، بالکل ترکیب آسان ہے، ثم یدرک الموت، پھر موت اس کو آگے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر فرماتے اللہ کے ذمہ ہے۔ یہ جو اللہ ہے یہ اللہ تفضیل کے لیے، وما من دابۃ فی الارض، ورنہ ما هو الاصلح للعبد فلیس بواجب علی اللہ، وکان اللہ غفورا رحیما، وکان اللہ غفورا رحیما، اللہ کی ذات یہ ہے کہ وہ بخشنے والا ہے اور اللہ آپ کو بھلا کر رحیم ہے۔ اس کے بعد مولانا جہاد کے لیے سفر کی ضرورت ہوتی ہے، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ۔ اڑے کچھ والا بڑھ گیا، نمازوں کی آپ قصر کریں گے، 4 رکعت والی نمازوں میں امام ایک جماعت کو 2 رکعت پڑھائے گا، اور یہ کہ وہ جا کر کے دشمن کو سنبھالیں گے، وہ دوسری جماعت جو دشمن کے سامنے تھی وہ جماعت آ کر کے 2 رکعتوں کو پڑھائیں گے۔ اور مغرب کی نماز کے اندر ایک جماعت کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ 2 رکعت پڑھا دیں گے، اور دوسرے اس دشمن کو سنبھالیں گے، اور وہ جماعت پھر آ جائے گی، ان کو 1 رکعت پڑھائیں گے، امام سلام پھیریں گے اور وہ اپنی 2 رکعت پوری کریں گے۔ 4 والی نماز میں اسی طرح، اگر جبکہ مسافت سفر 77 کلومیٹر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے وہ پورا نہ ہو، ہندوستان والے 77 کلومیٹر کے قائل نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 87-88 کلومیٹر یہ مسافت سفر ہے، لیکن پاکستان والوں کا اسی پر عمل ہے 77 کلومیٹر۔ اور میں نے عرض کیا کروں، مسافت سفر تک نہیں، اس سے پہلے جہاد یا کافروں سے مقابلہ ہے تو 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت پڑھائیں گے، 3 والے میں پہلی جماعت کو 2 اور دوسری جماعت کو 1 رکعت پڑھائیں گے۔ اور اگر ایک اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے یعنی مسافر ہے تو پھر ایک جماعت کو 1 رکعت پڑھائے گا اور دوسری جماعت کو دوسری رکعت پڑھائے گا، امام سلام پھیریں گے، وہ اپنی نماز پوری کریں گے۔ حدیث میں پوری تفصیلات ہے، وہاں تقریباً 16-17 طریقے ہیں، میں وہاں بتا دیتا ہوں ساتھیوں کو، یہاں اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے مول صاحب، سمجھے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب زمین میں اللہ آپ کا بھلا کرے، زمین کے اندر سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو آپ پر کوئی گناہ، فَلَيْسَ جُنَاحٌ ثَابِتًا عَلَيْكُمْ فِي أَن تَقْصُرُوا، یہ اس ثابتاً کے ساتھ متعلق، فِي أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، آپ اپنے نماز کے اندر قصر کریں۔ اس وجہ سے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اللہ آپ کو بھلا کرے، یہ جو قصر ہے یہ قصر واجب ہے، اور اگر کسی نے 4 رکعت پڑھی اور درمیان میں تشہد، درمیان میں قاعدہ نہیں کیا تو اس کی نماز ہی سرے سے نہیں ہوگی، اور اگر 4 رکعت پڑھی اور درمیان میں اللہ آپ کو بھلا کر کیا کیا تشہد پڑھ لیا، پھر بھی نماز اس کی ہو جائے گی، لیکن گناہ گار ہو جائے گا۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ فَلَيْسَ ثَابِتًا عَلَيْكُمْ فَلَيْسَ جُنَاحٌ ثَابِتًا عَلَيْكُمْ فِي أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ، اگر آپ کو اندیشہ ہو، أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس بات سے کہ پریشان آپ کو کافر آپ کو پریشان کر دیں گے، تو یہ ان خفتم کا ما قبل چونکہ دال علی الجزا ہے اس لیے اس بنیاد پر ہو گیا۔ مولانا یہ ان خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، یہ اللہ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، قید اتفاقی ہے، لڑائی میں ہو لیکن عام سفروں کے اندر آپ کا خوف نہ بھی ہو، اذا تحقق السفر
وجب القصر. بولو اذا تحقق السفر وجب القصر. القصر موجب للرخصت، وہ اللہ آپ کو بھلا کرے موجب للرخصت، رخصت کے لیے موجب ہے، اور اللہ آپ کو بھلا موجب للقصر، قصر کے لیے موجب ہے. ان الکافرین کانوا عدوا مبینا لکم، ان الکافرین کانوا عدوا مبینا لکم، کافر تمہارے اللہ آپ کو بھلا کھلا تمہارے دشمن ہے. ہو گیا مولانا. وَإِذَا كُنْتَ مَوْجُودًا فِيهِمْ، جب آپ ان میں موجود ہو، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، نماز قائم نماز کھڑی کر دے، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، بس ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، وہ اپنے ہتھیاروں کو بھی ساتھ لے لے، نماز کے دوران بھی اپنے ہتھیاروں کو ساتھ لے لے. فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، جب یہ نماز سے فارغ ہو جائے، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، یہ آپ کے پیچھے جائیں اور دشمن کو یہ سمجھا لے. فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، اور دوسری جماعت آ جائے. یہ اخرى صفت ہوگی طائفتوں کی، اور لم یصلوا بھی اسی کے لیے صفت ہے. بس دوسری جماعت آ جائے، لم یصلوا، جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، فلیصلوا معک، وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے. ولیأخذوا حذرهم، وہ اپنے ہوشیاری کو اختیار کرے. واسلحتهم، اور اپنے ہتھیار بھی لے لے. اس لیے حذر کا معنی ہتھیار کے بھی آتے ہیں، یہاں پر احتیاط اور ہوشیاری سے کام لے لینا. ود الذین کفروا، کافر چاہتے ہیں پسند کرتے ہیں، لو تغفلون عن اسلحتکم وامتعتکم، آپ اپنے ہتھیاروں سے اور آپ اپنے سامان سے سامان سے غافل رہے. یہ ودہ کے بعد لو آ گیا، یہ لو اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، مصدر یہ ہوگا. ود الذین کفروا لو تغفلون عن اسلحتکم، کہ آپ غافل ہو جاؤ اپنے ہتھیاروں سے، وامتعتکم، اور اپنے سامانوں سے، چاہتے کسی طرح. اس وجہ سے نماز کے دوران بھی ہتھیار آپ کے پاس ہونی چاہیے. اور حضرت اقدس ہمارے مولانا فضل الرحمن فرماتے ہم غیر مسلح جد و جہد کے قائل نہیں ہے، غیر مسلح نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں پکے، ہم مسلح جد و جہد کے قائل ہیں. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ کچھ بلا پڑ گیا نہیں پڑ، غیر مسلح نہیں، مسلح جد و جہد کے قائل ہیں. بات صاف سی، نماز کے دوران بھی ہتھیار ادھر ادھر نہ چھوڑو. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو ہمارے فوجی ہوتے ہیں نا، ان کو اس طرح ٹریننگ دیتے ہیں، ٹریننگ ان کو اس طرح دیتے ہیں کہ تمہارے جان بھی چلی جائیں لیکن آخر تک ہتھیار چھوڑنا نہیں. ہتھیار مولی صاحب یہ چھوڑتے نہیں، ہتھیار بالکل نہیں چھوڑتے. مجھے یاد ہے کہ میں ایک جلسے میں گیا، میرے پاس پسٹل سی تھی. میں اس جلسے میں پھر میں نے کہا یار میں وضو بنانے جا رہا ہوں، باتھ روم میں چلا گیا تو وہ پسٹل میں نے ایک مولوی صاحب کو دے دی. میں نے کہا یار اس کو سنبھالنا، میں وضو بنا کر کے آ رہا ہوں. خدا کی قسم میں جب میں باہر آ گیا تو میرا بھائی بکریاں چراتا ہے، اس نے مجھے کہا کہ ہماری قوم میں بغیرت آپ پیدا ہوگے، باقی کوئی نہیں ہوا. وہ صاحب ہم دونوں کا آپس میں نے کہا بھائی جان خیر تو ہے. کہنے لگے کہ ذلیل آدمی، آپ نے ہتھیار اس مولوی صاحب کو کیوں دیا؟ ہتھیار کو تو آدمی کبھی نہیں چھوڑتا، باتھ روم میں لے جا کر کے وہیں پر ایک کونے پر رکھو. وہ بکری چرانے والا ہے، یہاں ساتھی اس کو جانتے، ابھی آیا تھا، اس کا آپریشن کرائے. کہنے لگے آپ بغیرت آپ پیدا ہو گئے، ہماری قوم میں کوئی ہتھیار، کبھی کوئی اپنا ہتھیار کسی کو دیتا نہیں. اور اگر بفرض المحال آپ کو دینا تھا تو آپ مجھے دیتے کہ میں آپ کا سگا بھائی تھا، اس کو کیوں دیا؟ یہ ہے جی، سمجھتا؟ ہتھیار تو ہماری زینت ہے. حج کے دوران بھی جہاں دشمن کا خطرہ ہو آپ اپنے ہتھیار لے جائیں، اگر کوئی خطرہ نہیں ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. یہ جو ہمارے علماء کو انہوں نے جو مارا نا یہاں پر، حضرت اقدس مفتی نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عادل شہید اور بنوری ٹاؤن کے اساتذہ، اسی طرح جامع فاروقیہ کے اساتذہ، سینکڑوں علماء کو جو انہوں نے قتل کیا نا، یہ حرامی جو متا کی اولاد ہے. تو اس پر اللہ آپ کا بھلا کرے، ان کی رپورٹ یہ ہے کہ چڑیوں کو مارنا ہمارے لیے مشکل ہے لیکن مولویوں کو مارنا ہمارے لیے آسان ہے، اس لیے کہ سب خالی ہاتھ ہے، خالی ہاتھ لوگوں کو ہم نے مارا ہے. تو یہ کسی طرح نہیں. ود الذین کفروا، کافر اس بات کو پسند کرتے ہیں، یہ فاعل ہو گیا. لو تغفلون، یہ لو مصدر یہ ہے، یہ مفعول بھی بنے گے بتاویل مصدر، کہ آپ غافل رہیں اپنے ہتھیاروں سے، وامتعتکم، اپنے قیمتی سامانوں سے، فیمیلون علیکم میلۃ واحدۃ، تو جھپٹ سے وہ آپ پر حملہ کرے، آپ پر مائل ہو جائے، آپ پر حملہ کرے. میلۃ واحدۃ مفعول مطلق بنے گا یمیلون گے. ولا جناح ثابت علیکم، لا جناح ثابت علیکم ان کان بکم عظم من مطر او کنتم مرضى. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو تکلیف ہو رہی بارش کی وجہ سے، او کنتم مرضى، یا مریض ہو، تو اس میں پھر کوئی مذائقہ نہیں ہے. انتزعوا اسلحتکم، کہ آپ اپنے ہتھیاروں کو رکھیں. وخذوا حذرکم، اور یہ کہ اپنے ہوشیاری کو اختیار کر لو، لے لو. یا اب ہوگا لا جناح ثابت علیکم، کوئی گناہ تم پر نہیں ہے، فی انتزعوا اسلحتکم، خیال کر لینا، لا جناح ثابت علیکم فی انتزعوا اسلحتکم، یہ اس ثابتوں کے ساتھ متعلق ہوگا جو لا کے لیے. ان کان بکم عظم من مطر او کنتم مرضى، یہ بکم خبر مقدم بنے گا، عظم من مطر
مطرن یہ اسم بنے گا، ازن کائن من مطرن یہ کانا کا اسم بنے گا، او کنتم مرضا کا اسی کانا پر عطف ہوگا، یہ دونوں کے دونوں شرط ہوں گے۔ فلا جناح علیکم فی ان تزوجوا وصلتکم، یہ دال علی الجزاء ہے، فا نہیں لایا تو چونکہ دال علی الجزاء ہے۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، ان اللہ اعد للکافرین، کافروں کے لیے تیار کر کے اللہ نے رسوا کن عذاب رکھا ہے۔ مومن کے لیے عذاب مہین نہیں ہے، مومن کے لیے عذاب مطہر ہے، مومن کے لیے عذاب مہین نہیں ہے۔ مومن اگر جہنم میں جائے گا عذاب مطہر ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، اس کو پاک کرنا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب اپنی نماز پوری کر لو، قضیتم کا معنی ادیتم، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ اصول فقہ کی کتاب میں پڑھتے رہتے ہیں، جب نماز پوری کر لو تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا، یہ قیامًا قائم کی جمع ہے، تو کھڑے بھی اللہ کو یاد رکھو اور بیٹھے بھی اللہ کو، وَقَائِنِينَ عَلَى جُنُوبِكُمْ، اور پہلو پر لیٹے ہوئے تب بھی اللہ کو یاد رکھو۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ مِنْ خَوْفِ الْعَدُوِّ، اور دشمن کے ڈر سے جب آپ کو اطمینان ہو تو فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تو پھر یہ کہ مطمئن ہو جاؤ، ڈر بے خوف ہو جاؤ، تو فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تو ٹھیک سے اپنی نماز قائم کرو۔ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، بے شک نماز فرض ہے مومنین پر، کتاب موقوتا، فرض کیا گیا اللہ کو وقت مقررہ پر، وقت۔ یہ میں نے عرض کیا کہ یہ جو کانت ہے یہ کانا حالی ہے مولانا، یہ کانا یہ نہیں ہے کہ نماز فرض تھی وقت مقررہ میں، وقت مقررہ پر نماز فرض تھی اب ختم ہو گیا، نہیں، یہ کانا حالیہ ہے، یہ نماز فرض ہے مومنوں پر وقت مقرر میں، یہ اللہ کا بنا کر یہ کہ کانا ہو گیا حالیہ، اور کانا ازلیہ اور ابدی آپ کو بتایا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ علیم اور حکیم تھا، ہے، رہے گا، یہ کانا ازلیہ۔ اور کانا آپ کو بتائیں انقطاعیہ، وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ، 9 تخریب کار تھے، اب چلے گئے الو کے پٹے، مر گئے، یہ کانا ممکن۔ اور کانا بمعنی سارا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، سارا من الکافرین، جبریل یہ کیا، جبریل کیا وہ کیا کہتے ہیں، ابلیس سارا من الکافرین، بدل گیا، خبیث کافر بن گیا، وہ ضرورت کے لیے۔ اور کانا فی المہد صبیہ، یا من کانا فی المہد صبی، یہ کانا زائد ہے۔ اور کانا بمعنی یکون، کیا یخافون یومن کانا شرہ مستطیرا، معنی یکون شرہ مستطیرا، استاپ دغ دغ۔ اور کانا تامہ آتا ہے، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، جو آپ کے سامنے گزر چکا ہے، یہ سارے اللہ آپ کا بھلا کرے کانا کی قسمیں ہیں۔ ان الصلاۃ کانت کتابا موقوتا ولا تہینوا فی ابتغاء القوم، دشمن کی طلب کے اندر ہمت نہ ہارو، سستی نہ کرو۔ لا تہینوا توہینوا ہے، لا توہینوا، سمجھ، لا تعدوا توعدوا ہے، لا تہینوا فی ابتغاء القوم، دشمن کی اللہ آپ کو بھلا کرے تلاش میں اور طلب میں، سمجھے، وہ دشمن جنہوں نے تمہاری نماز خراب کی، رب سمجھ آیا نہیں ہے، وہ دشمن جو تمہاری نماز خراب کرنا چاہ رہے ہیں، ابھی نماز کا ذکر۔ لا تہینوا فی ابتغاء القوم ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون، اگر آپ تکلیف اٹھا رہے، تعلمون علم تکلیف اٹھا رہے تو فانہم یعلمون، وہ بھی تو اسی طرح فانہم یعلمون تکلیف اٹھا رہے، علما کائنا کما تعلمون، اس قسم کی تکلیف جیسے کہ کما تعلمون کے اندر ما مصدر یہ ہے، اور یہ مفعول مطلق بنے گا یعلمون کے لیے، یعلمون علما ثابتا کما تعلمون وترجون من اللہ، اور آپ اللہ سے امید رکھتے ہیں ما ان ثوابوں کا کہ لا یرجونہ، جس کا کافر امید نہیں رکھتے۔ وکان اللہ علیما، اور اللہ علم رکھتا ہے، یہ اپنے علم کی روشنی میں احکامات پر، اور حکیما حکمت کو بھی جانتا ہے، اس لیے آپ کا جہاد اور آپ کے جہاد کے دیگر لوازمات سب کا علم اللہ کو ہے۔ جہاد اخلاص سے آپ نے کیا یا جہاد دھوکے والے جہاد کیا، اس سب کا اللہ کو علم ہے۔ ثواب اللہ سے اپنی نیتوں کے مطابق لے لینا، تمہاری نیتوں کو بھی خدا جانتا ہے، اس کے ہاں دیر تو ہے لیکن اندھیر نہیں ہے۔ اندھیر نگری چوپٹ راجا، یہ صرف پاکستان کے اندر ہے۔ اڑے منڈیا تو سیتے ہو یا کسی اور، یہ آیتیں تشجیع سے ان کا تعلق ہے۔ تشجیع اس طریقہ پر ہے کہ بھائی کافر کفر کے لیے لڑ رہا ہے، پیپل پارٹی کے لیے لڑ رہا ہے، مسلم لیگ روٹی کپڑا روٹی اور مکان، بھٹو بوٹی ٹکا خان، وہ اسی کے لیے لڑ رہے، اور آپ کو شرم نہیں آ رہی کہ آپ جمعیت اسلام کے لیے نہیں لڑتے؟ سمجھ رہے؟ پھر آپ کے سامنے اللہ ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، ان کے سامنے کیا ہے؟ وہ کون سے اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہے؟ کچھ بھلا پڑ گیا تو کافر تو ظاہر ہے کہ وہ کسی طرح اس کے لیے کوئی مسئلہ اس کے ساتھ نہیں، لیکن اتنی سی بات، وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، آپ اللہ سے امید رکھتے ہیں ان باتوں کی جن کی وہ امید نہیں رکھتے۔
تو سوال یہ کہ کافر بھی تو امید رکھتا ہے. کافر جو جنگ لڑتا ہے وہ اپنے بت کو راضی کر امیدیں تو اس کی ہے. جواب امید تو ہے لیکن جھوٹے ہیں. ایک امید ہے کہ جس کے قرائن ہے کہ کچھ مل جائیں گے, اور ایک امید وہ ہے کہ جس کے کوئی قرائن نہیں ہے. اس کے بعد مسئلہ مولانا, یہ کافروں کے شرور ظاہرہ کے بعد اب شرور باطنہ. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق کے ربط سمجھ میں نہیں ہے. شرور ظاہرہ کافر مجاہرین کے بعد اب کافر منافقین, کافرین مجاہرین کے بعد کافر منافقین. منافق کے تو اس لیے کہ آپ کے سامنے گزر اسی پارے کے اندر آ جائے گا, 5ویں پارے میں آئے گا کہ منافق جہنم کے بالکل نچلے والے حصے میں ہوگا. اور منافق کا چونکہ نفاق جو ہوتا ہے وہ بھی اس کے دبر کے پاس ہوتا ہے, اس طرح چھپاتا ہے کہ نیچے لے جا کر کے اس کو. اب سمجھ لینا مولانا. طعیمۃ بن ابیرق, طعیمہ طا عین, بعض لکھتے بشر بعض بشیر, لیکن صحیح یہ ہے کہ طعیمہ ابن ابیرق ایک منافق تھا. طعیمۃ بن ابیرق منافق, بظاہر منافق تو تجری علیہ احکام المسلمین, منافقین پر مسلمین کے احکام جاری ہوتے ہیں, آپ نے پڑھا ہے, اس میں آپ کی بیزاوی کے اندر ہے. بظاہر مسلمان, انہوں نے کیا کیا, قتادہ ابن نعمان کے گھر سے آٹا چوری کی بوری, اور آٹا کے اندر یہ ہے کہ اللہ کو ان کے کچھ ہتھیار بھی تھے, بوری کے اندر ہتھیار بھی تھے. یہاں سے بوری اٹھا کر کے بھاگے, اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے, اور ہتھیار بھی ان کو پتہ تھا, ہتھیار نکال کر کے لے جا کر کے ایک یہودی کے پاس, سمجھے, اور بوری جو یہاں سے لے گئے اور وہ یہودی کے پاس لے جا کر کے امانت رکھا. آیا مسئلہ سمجھ, پہلے اپنے گھر سے پھر یہ کہ یہودی کے پاس. اب اللہ کا کرنا یہ ہوا, اپنے گھر نہیں یہودی کے گھر پہ جیسے لے گئے تو بوری کے اندر سوراخ تھا اور آٹے گرتے رہے, یہودی کے پاس اس نے امانت رکھا. صبح کو حضرت قتادہ ابن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے کہ بھئی اس طرح چوری ہو گئی. حضرت رفاع ان کے بھتیجے بھانجے ان کو بھی بتا دیا کہ بھئی اس طرح چوری ہو گئی. انہوں نے دیکھا کہ چور, عرب لوگ خود ماہر ہوتے, پیراٹو سندھی بھی کہتے, پیراٹو وہ بھی کہتے ہیں. تو عربوں نے اسے ماشاءاللہ, وہ پھر یہ کہ آٹا گرتے جا رہا ہے, جاتے 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 یہودی کے گھر پہ پہنچا. یہودی کو پکڑ لیا کہ بھئی چور تو آپ ہیں, سمجھے. یہودی کا نام تھا زید السمین, زید السمین, موٹا. یہودی نے کہا کہ بالکل آٹا میرے پاس ہے, ہتھیار بھی میرے پاس ہے, لیکن میں چور نہیں ہوں, چور ہے طعیمۃ بن ابیرق, اس نے میرے پاس لایا ہے, میں کہاں سے چور آ گیا. اور یہودی کے رشتہ داروں نے انہوں نے بتایا کہ حضرت یہ اس قسم کا نہیں ہے, تو میرے پاس تو ہتھیار اس نے طعیمہ نے رکھا ہے, یہ ہتھیار یہ آٹا یہ سب کچھ اسی نے رکھا ہے. طعیمۃ بن ابیرق کو جیسے بلایا گا, اس نے کہا کیسے ہو سکتا ہے حضرت, میں نے اتنی بڑی داڑھی رکھی, اتنی پگڑی میں نے مارا, ہمیشہ آپ کے درس میں آتا ہوں, ہمیشہ آپ کے سبق میں بیٹھتا ہوں, ہمیشہ سبق منافقین کے ساتھ, یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ رہتا ہوں, ہمیشہ صف اول میں رہتا ہوں, نمازوں میں رہتا ہوں. تو حضرت میرے کردار کے بارے میں, میرے بارے میں پوچھا جائے کہ میرے حالت کس قسم کے, میرے ساتھی بھی ہے, صرف میں اس طرح ایک یہودی کے کہنے پر آپ اس طریقے پر مجھے چور قرار دے رہے. ان کے رشتہ داروں نے کہا کہ اس قسم کا صوفی, اس قسم کا بزرگ جو چلہ لگا کر کے رامڑ سے بھی آ چکا, یہ کیسے ہو سکتا ہے, سمجھ رہی ہے کہ نہیں کچھ بولا. تو منافق اتنے تیز ہوتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جناب چیز جس سے مل جائے, سمجھے میں, من وجد فی رحلی فہو جزاؤ, جس کے سامان میں وہ چیز چوری والے مل جائے تو اسی کو گرفتار کرو. مجھے کس طریقے پر گرفتار کریں گے, میں آپ کے سبق میں آتا ہوں, پابندی کے ساتھ آؤں, آپ کے دروس کو سنتا ہوں, اور ہر اعتبار سے نمازوں کے اندر موجود ہوتا ہوں, مسلمانوں کے ساتھ میری وفاداری, اسلام کے ساتھ میری ہمدردی. اس طریقے پر کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس طریقے پر چوری کر لوں. صرف صغیر صرف کبیر ایک ہی سانس کے اندر جانے دا پترا اس نے. اور اس کے رشتہ دار آگے, انہوں نے کہا یہودی مکار ہوتے, خبیث ہوتے. تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کان اس طرح بھر دیے تو قریب تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے خلاف فیصلہ کریں. اسلام ہوتا ہے, سب کو سلامتی فراہم کرتا ہے, سمجھے میں, حقداروں کو. لہذا یہ یہودی برحق تھا کہ وہ چور نہیں تھا, چور یہی تھا. سمجھ شریف میں کہ نہیں, اللہ نے پہلے سے اطلاع کر دی کہ اے رسول پاک کہ آپ کبھی خیانت گاروں کے, یہ خائن ہے طعیمۃ بن ابیرق, اس کی طرفداری نہیں کرنا, اور یہودی کو اس طرح گرفتار نہیں کرنا, یہودی کے ہاتھ اس طریقے پر کاٹنا نہیں, چور یہی ہے, سمجھے. یہ مردار یہاں سے بھاگ کر کے جا کر کے مرتد ہو گیا.
سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ چور یہی پکڑا گیا. تو اللہ نے پہلے سے نبی کو اطلاع دے دی. اسی کا مسئلہ ہے کہ اگر ہم آپ کو اطلاع نہ کرتے تو عین ممکن تھا کہ آپ اس طریقے پر اس یہودی کے ہاتھ کٹواتے اور اس کو نقصان پہنچاتے. ارے منڈیا کچھ پھلا پڑا انا انزلنا الیک. میں نے عرض کیا کہ شرور ظاہرہ کے بعد اب شرور باطنہ. تو منافق چونکہ کافر مجاہر کے بعد مجاہرین کے بعد اب کافر اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے مصر جو چھپانے والے اپنے. انا انزلنا الیک الکتاب ہم نے قرآن پاک آپ پر اتار دیے بالحق مشتمل بر حق یا ٹھیک طریقے سے توحید کے ساتھ اتار دیے. انا انزلنا الیک الکتاب قرآن بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ تاکہ آپ لوگوں کے درمیان میں یہ انزلنا کے ساتھ متعلق ہوگا اس لیے اتارا کہ لتحکم بین الناس تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں بما اراک اللہ. یہ میرے والے اس کو تو بند کرو ایک دو بند کرو تاکہ شور شغب نہ ہو جائے. بما اراک اللہ اللہ نے جو کچھ آپ کو دکھا. ما اراک اللہ کے اندر قرآن وہی ہے جلی بھی ہے وہی ہے خفی ہے سب کو سبحان اللہ. سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ لتحکم بین الناس بما اراک اللہ لتحکم متعلق ہے انزلنا کے ساتھ. لتحکم بین الناس بما اراک اللہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کچھ دکھایا اور آپ کو سمجھایا وہی کے ذریعے سے وہی ہے جلی وہی ہے خفی ہے. ولا تکن خصیما للخائنین ولا تکن خصیما للخائنین اور آپ خصم اور مدافع دفاع نہ کریں خیانت والوں سے جنہوں نے اپنے نفس سے اللہ کو بھلا کریے کہ کیا خیانت کی. واستغفر اللہ اور اللہ سے مغفرت مانگیے. ان اللہ کان غفورا رحیما بے شک اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ جو توبہ کرتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے غفور بھی ہے اور رحیم بہم ان پر رحیم. ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم اور آپ یہ ہے کہ دفاع نہ کریں لڑائی نہ کریں دفاع نہ کریں آپ عن الذین ان منافقین تومہ وغیرہ یختانون انفسهم جنہوں نے اپنی ذات سے خیانت کی. ان اللہ لا يحب من کان خوانا نصیبا بے شک اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ خیانت کار اور گناہ گار کو کبھی بھی محبوب نہیں رکھتا. یہ ساری کلیہ کا اس کا درجہ. ان اللہ لا يحب من کان خوانا نصیبا. آگے جملہ استئنافی یستخفون من اللہ سے یہ اپنے بات کو کیا کرتے ہیں لوگوں سے بات کو تو چھپا سکتے ہیں. یستخفون من اللہ سے لوگوں سے چھپتے ہیں. ولا یستخفون من اللہ سے چھپ بھی نہیں سکتے. ان کی مکاری بھی اللہ سے چھپے گی نہیں. ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اور حال یہ کہ اللہ ان کے ساتھ ہے. من اللہ سے حال ہے لفظ اللہ اذ یبیتون یہ اللہ کا بھلا کر یہ کہ متعلق ہوگا اس کے ساتھ وهو کائن معهم یہ معه ظرف ہے کائن و ثابتوں کا. اذ یبیتون بھی اسی کے ساتھ ہے. ولا یستخفون من اللہ سے یہ چھپ نہیں سکتے اور حال یہ کہ وهو کائن معهم اللہ ان کے ساتھ ہے. اللہ کس وقت ساتھ ہے کائنوں کے ساتھ ظرف بنے گا. اذ یبیتون ما لا یرضى من القول اللہ کی ناپسندیدہ باتوں میں جب رات گزارتے اذ یبیتون رات گزارتے ما ان باتوں میں کہ لا یرضى اللہ من القول اللہ جس کو پسند نہیں کرتا اللہ کی ناپسندیدہ باتوں میں ان کی راتیں میں گزر جاتی. وکان اللہ محیطا بما یعملون جو کچھ یہ عمل کرتے ہیں اللہ نے اس کا گھیرے میں لیا ہے. لہذا ان کی جو منافقت ہے وہ منافقت بھی اللہ کے گھیرے میں ہے. وکان اللہ محیطا بما یعملون انتم اولئے انتم تنبہو متنبہ جہاں تنبیہ کے لیے انتم کیا ہے انتم جادلتم آپ دفاع کرتے رہتے ہیں انہم ان سے منافقین سے فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں. ہاؤلائے اخص ہاؤلائے اور یہ یا کہ کیا کہتے ہیں امدہ ہاؤلائے یا آنی ہاؤلائے یا یہ کہ الذین کے معنی میں انتم الذین تم وہ لوگوں کی جادلتم انہم انتم الذین ایک معنی یہ بھی سمجھ رہی ہے کہ نہیں ہاؤلا کے یہاں باقی اس کی تفصیلات اس قسم کی یہ تیسری ترکیب آ رہی ہے. انتم تنبہو انتم جادلتم انہم فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں ان سے دفاع کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ لیکن فمن یجادل اللہ جب یہ صورت ہے تو فمن یجادل اللہ یہ اذا وقع علیہم عذاب اللہ جب اللہ کا عذاب ان پر آئے گا تو پھر بتا دینا من یجادل اللہ عنہ یوم القیامت قیامت کے دن کون سیٹا. آپ یہاں دنیا میں اے محمد بفرض المحال آپ اس سے دفاع کرتے قیامت کے دن کون ہوگا. اذا وقع العذاب علیہم یوم القیامت قیامت کے دن جب عذاب آئے گا فمن یجادل یہ شرط محذوف کے جواب ہے. من استفہامی مبتدا بنے گا یجادل اللہ عنہ یوم القیامت یہ اس کے لیے خبر بنے گا سمجھے. فمن یجادل اذا وقع العذاب علیہم جب عذاب ان پر آئے گا فمن یجادل اللہ عنہ یوم القیامت کون ان سے دفاع کرے گا قیامت کے دن. ام من یکون علیہم وکیلا یا کون ہوگا کہ جو ان سے وکیل بنے گا ان کی طرف سے. من مبتدا بنے گا یکون علیہم وکیلا علیہم وکیلا کے ساتھ مطلب یکون کے لیے خبر ہے یہ پورا یکون خبر بنے گا من ام من یکون علیہم وکیلا. پھر اس کے بعد فرمایا
ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه، جو آدمی برائی کا ارتکاب کرے، او یظلم نفسه، یا اپنے اوپر ظلم کرے، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے استغفار مانگے، یجد اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ کو پائے گا کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ اس کو بخش دے گا۔ خیال کر لینا، من یعمل سوءا، جو آدمی برائی کا ارتکاب کرے، او یظلم نفسہ، یا اپنے اوپر ظلم کرے۔ سوال یہ ہے کہ ظلم بھی تو اللہ کا وعدہ کرے برائی ہے، او یظلم نفسہ، تو دونوں میں سوءا اور ظلم میں، سوء اور ظلم دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو فرق یہ ہے کہ جی سوءا متعدی گناہ ہے اور یظلم نفسہ یہ غیر متعدی گناہ ہے۔ سوءا متعدی گناہ ہے اور یظلم نفسہ غیر متعدی گناہ ہے، سمجھتا ہے؟ دوسرا یہ کہ سوء سے مراد ما سوى شرک ہے اور ظلم سے مراد شرک ہے۔ ان شرک لظلم عظیم، سوءا سے مراد ما سوى شرک، شرک کے علاوہ باقی گناہ، اور ظلم سے مراد شرک ہے، سمجھتا ہے؟ اور ایک فرق وہی بتایا کہ سوء سے مراد متعدی گناہ اور ظلم سے غیر متعدی گناہ، خیال کر لینا، ٹائٹ رہیے گا۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ یہ او واو کے معنی میں، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا وَيَظْلِمْ نَفْسَهُ، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا وَيَظْلِمْ نَفْسَهُ، یہ او اللہ آپ کو بھلا کریے کہ اس کے واو کے معنی میں ہے۔ یہ انشاءاللہ آج کے سبق میں اس قسم کے مسائل آپ کے سامنے اور بہت آئیں گے، یہ 3-4 جگہ۔ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفور، ومن یکسب اسما، جو کسی برائی کا ارتکاب کرے گا، شرط فانما یکسب علی نفسہ، یہ ارتکاب گناہ کا کر رہا ہے علی نفسہ، اپنے نفس کے خلاف، اس لیے کہ وبال کیا کہیں، وبال الاسم، گناہ کا وبال یعود الیہ علی نفسہ، اس کا وبال تو اس کے نفس پر آئے گا۔ تف خیش بر ریش خیش، کبھی تو تو پھر آپ کے اپنے چہرے پر بھی تھوک آ جاتا ہے، اپنی داڑھی پہ پڑتا ہے، تف خیش بر ریش خیش۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً، جو آدمی کسی خطا کا ارتکاب کرے، او اسمن، یا کسی گناہ کا، ثم يرمی بہ بریئا، پھر اس کی تہمت لگا دے کسی معصوم پر، جیسے کہ یہودی پر یہاں پر لگا، ثم يرمی بہ بریئا، جو گناہ سے باق ہے، یہ گناہ سے بری ہے اس پر، فقد احتمل بہتانا، اس نے بہت بڑا بہتان اٹھایا، واسم مبینہ، اور صریح قسم کا گناہ، اس گناہ کا ارتکاب اس نے کیا۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً، جو کسی گناہ کا ارتکاب کرے، او اسمن، یا کسی گناہ کا، خطا کا یا کسی گناہ کا، ثم یرمی بہ بریئا، اور پھر یہ کہ اس کو اٹھا کر کے بریئا، کسی اللہ کا بنا کریے کہ بری انسان پر، جو کہ بالکل یہ کہ اس گناہ کا ارتکاب کیا نہیں ہے، تہمت لگا دے کسی کے اوپر گناہ کے، فقد احتمل بہتانا، اس نے بڑے بہتان کو اپنے ذمہ لے اٹھا لیا، واسم مبینہ، اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھایا ہے، جیسے کہ طعیمۃ بن عبیرک نے اسی طرح کیا، چوری خود کی، چوری سینہ زوری، اور پھر یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، الزام اس پر ہے، یہودی پر۔ تسی تے ہو یا کسی اور علاقہ بچو اتنے نا، تسی ٹیٹ رہے گا۔ اب مسئلہ ہوگا، اب مسئلہ ہوگا، اب کیا ہے، لولا فضل اللہ علیک موجود، اللہ کی مہربانی آپ پر نہ ہوتی، اللہ نے مہربانی کر کے آپ کو بتا، ورحمت، اللہ کی رحمت نہ ہوتا، اللہ نے آپ کو بتا دیا، اگر اللہ کی مہربانی نہ ہوتی، لہمت طائفۃ منہم، تو ارادہ کر لیتا ایک جماعت ان میں سے، ان یضلوک، کہ آپ کو بھٹکا دیں، ایک جماعت نے ارادہ کر لیا تھا۔ اب بتاؤ، خدا واسطے انصاف کرو، پاکستانی انتخابات میں جیسے انصاف ہوتا ہے، لولا آتا ہے انتفاع ثانی بسبب وجود اول، لولا فضل اللہ علیک ورحمتہ موجودان ہے، قاعدہ آپ کو بتا چکا ہوں لولا کا، اور جواب ہے لہمت طائفۃ منہم، یہ جواب لولا ہے۔ اگر خدا کی مہربانی اور اللہ کی رحمت آپ پر نہ ہوتی کہ اللہ نے آپ کو اطلاع کر دیا، اللہ نے رحم کر دیا کہ یہودی چور نہیں ہے، چور طعیمۃ بن عبیرک ہے، اگر اللہ آپ کو اطلاع نہ کرتا تو پکی بات تھی کہ ایک جماعت ارادہ کر لیتا کہ آپ کو گمراہ کرے اور آپ کو راستے سے بھٹکا دے، تو اب مثلا لولا آتا ہے انتفاع ثانی، لہذا اس جماعت سے، منافقین کی جماعت سے ہم کا اور ارادہ منتفی ہوگا، چونکہ فضل اللہ موجود ہے، حالانکہ انہوں نے پکا ارادہ کر دیا، اور قانون آپ کو بتاتا کہ ہمت منتفی ہے، انہوں نے ارادہ نہیں کیا، سمجھے؟ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہوتا۔ اب بتاؤ عمر کی ہلاکت موجود ہے؟
نہیں ہے. عمر کی ہلاکت اس لیے منتفی ہے کہ ادھر علی موجود ہے. لولا کا قانون ہی. حالانکہ یہ طے شدہ ہے کہ طعیمہ کی قوم نے پکا ارادہ کیا. اب ان کے ارادے کا منتفی ہونا قرآن سے سمجھ میں آتا ہے کہ انہوں نے ارادہ نہیں کیا. اگر اللہ کے فضل اور مہربانی نہ ہوتی لیکن ہے آپ پر, سمجھے, تو یہ ارادہ کرتے, لیکن انہوں نے ارادہ نہیں کیا. حالانکہ انہوں نے ارادہ کیا تھا. اشکال سمجھ میں آیا؟ سندھی میں کہتا ہے گڈے جو گھنڈ میں ہو. اشکال آیا سمجھ میں؟ سمجھے؟ جواب یہ ہے مولانا, لولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لأضلوک. جواب یہ ہے آپ کو راستے سے بھٹکا دیتے. لأضلوک کیوں؟ لأنہ قد ہمت طائفۃ منہم, اس لیے کہ انہوں نے پکا ارادہ کر لیا. یہ جواب نہیں ہے, لہمت طائفۃ جزا نہیں ہے, یہ اللہ آپ کا بھلا کرے, یہ تعلیل ہے اور علت ہے جواب محذوف کی. جواب کیا ہے؟ لولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لأضلوک, اگر اللہ کی فضل و مہربانی نہ ہوتا تو یہ آپ کو بھٹکا دیتے ہیں. لیکن بھٹکانا منتفی ہے باوجود اس کے کہ انہوں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ آپ کو. اب بھٹکانا منتفی, بھٹکا نہ سکے آپ کو, باقی ارادہ منتفی نہیں. ارادہ تو الو کے پٹو نے کر ہی لیا. اب قانون آپ کا ٹھیک ہو گیا جی, ورنہ یہ کہ کھڈے میں جا کر کے گرو گے. یہ وہ باتیں ہیں کہ جو مولانا مودودی کو سمجھ میں نہیں آتی. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اللہ نے اس کو علم سے فارغ کر دیا تھا, گرامر مرامر ان چیزوں سے بالکل ناواقف تھا. آدمی اس طریقے پر جا کر کے گمراہ ہو جائے گا. منڈیا سمجھ میں آیا؟ یہ ہو گیا. وما یضلون الا انفسهم لا یضلون احدا, یہ کسی کو گمراہ کر نہیں سکتے مگر اپنی ذات کو, اس لیے کہ لان وبال اضلالهم, ان کی اضلال کا وبال یعود الیہم. وما یضرونک من شیء, وما یضرونک, آپ کو نقصان بھی نہیں دیں گے کسی قسم کا ضرر شیء. وانزل اللہ علیک الکتاب, اللہ نے قرآن آپ پر اتار دی, والحکمت, اور فقاہت فی الدین, وعلمک ما لم تکن تعلم, اور اللہ نے آپ کو سکھا دیا جن کو آپ نہیں جانتے تھے, من اسرارہم, ان کی یہ چھپاتے تھے نا. وکان فضل اللہ عظیم علیکہ, اللہ کی بہت بڑی مہربانی آپ پر ہے. سمجھے والوں کو؟ اب اس سے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ رضا خانی حضرات فرماتے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, کلمہ ما عموم کے لیے, جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے. للہ ما فی السماوات وما فی الارض, آسمان و زمین میں جو کچھ اللہ کی ہے, یہاں ساری کائنات اللہ نے آپ کو بتا دی. جواب یہ کہ اس صورت کے بعد قرآن نازل ہوا نہیں ہوا؟ اس آیت کے بعد قرآن کا نزول ہوا نہیں ہوا؟ تو ہوا ہے. تو سب کچھ آپ کو معلوم ہو گیا, پھر اس کے بعد نازل کیوں ہو رہا؟ یہ بھی سمجھ میں نہیں ہے. اس آیت کے بعد آپ کو سب کچھ ہم نے بتا دیا, اس کے بعد قرآن کا نزول ہوا نہیں ہوا؟ یہ تو آخری آیت نہیں, اس کے بعد سینکڑوں آیتیں ہو گئی. تو معلوم یہ ہو گیا کہ اللہ کا علم غیب کلی اس سے مراد ہے ہی نہیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے, اگر حضرت کلمہ ما سے اس سے عالم الغیب بنتا تو صحابہ کو فرماتے وَيُعَلِّمُكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ, نبی تمہیں وہ سکھاتا جو تمہیں پتہ ہی نہیں تھا. تو ماں وہاں پر بھی ماں آ گیا, تو صحابہ اللہ کو بھلا کریے کہ کیا ہے, صحابہ بھی عالم الغیب ہوں گے. تو اس لیے جیسے آپ ان کا جواب دے دیں گے, ہم آپ کو بھی وہی جواب دیں گے. اور میں نے عرض کیا کہ اللہ محمد اللہ خان مرحوم اس دنیا سے چلے گئے, اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ علم غیب کلی کی تکمیل کب ہوئی. سمجھے, کہتے ہیں کہ وفات سے کچھ دن پہلے, وفات سے کچھ دن پہلے کلی. تو یہ آیت تو پہلے آئی, اور تکمیل آپ کہہ رہے کہ وفات سے کچھ, یہ تو بہت پہلے کی ہے. اس لیے خیال کر لیں. باقی میں نے آپ کو بتایا علم غیب نہیں ہے, ہم جس کے قائل ہیں اطلاع الغیب, اخبار الغیب, انباء الغیب, علم غیب اضافی, علم غیب لحوقی, یہ 5 نام ہیں. یہ ساری تفصیل آپ کو بتائیں. وکان فضل اللہ علیہ عظیما, اللہ کی بڑی مہربانی اللہ نے قرآن کی طرح. لا خیر کائن فی کثیر من نجواکم, ان کے بہت سے سرگوشیوں کے اندر کوئی بھلا نہیں ہے. الا من امر, اس آدمی کی سرگوشی کی من امر بصدقۃ, جو صدقے کا حکم دے دے, او معروف, یا یہ کہ نیکی کا حکم دے دے, او اصلاحہم بین الناس, یا لوگوں کے درمیان صلح کا یہ کہ حکم دے دے. ان کا مسئلہ ہے. جیسے اب لا خیر فی کثیر, یہ کس طرح جوڑے گا؟ جیسے کہ طعیمہ کے لوگوں نے سرگوشی کر کے, ہمارا بندہ جو ہے نا, ہمارا بندہ طعیمہ جو ہے نا وہ صوفی آدمی ہے, بزرگ آدمی ہے, صحیح کردار کے مالک ہے, اس نے تو کبھی چوری کیا نہیں ہے, خواہ اس کو مسلمان لوگ چوری بنا رہے ہیں. تو یہی سرگوشیاں تو ان کی ہوتی تھی نا, سمجھ نہیں ہے کہ نہیں؟
لا خیر کائن فی کثیر من نجواہم، ان کے بہت سے سرگوشیوں کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے، الا من امر بصدقۃ، ہاں وہ لوگ، یہ استثناء منقطع ہے اس لیے کہ اللہ مستثنیٰ منوں کی جانب میں نجوا ہے، اور من تو ظاہر کہ نجوا کے قبیل میں سے، سرگوشی کے قبیل میں سے نہیں، استثناء منقطع ہے۔ دوسرا ایک استثناء متصل آپ بنا دیں، لا خیر کائن موجود فی کثیر من نجوا الا نجوا من امر، الا نجوا من امر بصدقۃ و معروف، ہاں اس آدمی کی سرگوشی جو صدقے کا حکم دے دے اور معروف یا نیکی کا، اور اصلاح بین الناس سے، لوگوں کے درمیان میں صلح کے فساد کو ختم کرنے کے لیے یہ سرگوشی اچھی رہتی ہے۔ سمجھ رہی میں کیا؟ حضرت نے یہ آیت پڑھی، میں نے آپ کو بتایا مولانا کا، لا خیر کائن فی کثیر من الا من امر بصدقۃ بمعروف و اصلاح بین الناس، یہ استثناء منقطع ہوگا۔ اور دوسری صورت میں نے عرض کیا کہ اگر مضاف محذوف نکالیں گے، الا نجوا من امر بصدقۃ اور الا نجوا من امر بمعروف الا نجوا من امر باصلاح بین الناس، پھر تو ٹھیک ہے۔ ومن یفعل ذلک، اور جو آدمی یہ مذکورہ کام کرے گا، سمجھے بھائی جان، جو الا کے بعد ہے، سمجھے بھائی جان، الا من امر بصدقۃ او معروف، ومن یفعل ذلک، الا کے بعد والی جو نیکیاں جو کرے گا، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضامندی کو طلب کرنے کے لیے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، اس کو اجر عظیم دے دیں گے۔ لیکن ومن یشاقق الرسول، اور سب سے بڑے نبی کی مخالفت یہ ہے، وہ بشر یا طعیمۃ بن عبیرق جو نبی کے مخالف ہو گئے، یہ ارتداد ہے مولانا۔ ومن یشاقق الرسول، اور جو نبی کی مخالفت کرتا من بعد ما تبین له الہدی، بعد اس کی ہدایت واضح ہو چکی ہے، یہ ما مصدر ہے، ویتبع غیر سبیل المؤمن نولی، اس کے مومنی کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی پیروی کرتا ہے، نولی ما تولی، ہم اس کو پھیر دیں گے جس طرح وہ پھیر گیا، ونصلہ جہنم، تپا دیں گے اس کو جہنم میں، اور جہنم میں داخل کریں گے، وساعت مصیرہ، اور جہنم بہت، اللہ آپ کا بھلا کرے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد سمجھو اللہ آپ کا بھلا کرے، من یشاقق الرسول، اور نبی کی جو مخالفت کرے گا، نبی کی مخالفت میں سے سب سے عظیم اور سنگین مخالفت لا یغفر ان یشرک بہ، شرک ہے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ نبی کی عظیم تر، اللہ آپ کا بھلا کرے، مخالفت کیا ہے؟ وہ شرک ہے، کہ نبی کی بات نہ مانے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ جو ہے نا بخشے گا نہیں اس بات کو کہ ان یشرک بہ، ویغفر بہ، یہ نائب فاعل ہے، ویغفر ما ثبت دون ذلک، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ چاہے جس کو بخش دے، لمن یشاء، جن کے لیے چاہے، ومن یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شریک کرے گا، فقد ضل ضلالا بعیدا، اس نے گمراہی اختیار کی، دور کی گمراہی اختیار کر دی۔ اب مسئلہ مولانا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا، من یشرک باللہ، من یشرک باللہ کے اندر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے؟ مشرک کی مغفرت نہیں ہے، تو کیا کافر کی ہے؟ تو کافر کی تو مغفرت نہیں ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اور پھر یہ کہ صحابہ نے شرک تو کر لیا، صحابہ نے شرک تو کر لیا، کیسے وہ بخشے گئے؟ ومن یشرک باللہ، جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے اور اس کی مغفرت نہیں ہوگی، تو آپ یہ کہہ دیں من یشرک باللہ ما من ایام الا وقد خص منه البعض، اب اس سے تخصیص ہو گئی، شرک تو کیا لیکن توبہ کیا تو تخصیص ہو گئی، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، آج منگل کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ شرک کیا اور بدھ کو توبہ کر دیا، تو قد خص من یشرک باللہ، من یشرک باللہ سے تخصیص ہو گئی، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ من یشرک باللہ سے تخصیص ہوگی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، گن پینٹ پر کہتے ہیں کہ بولو اللہ کے ساتھ شریک ہے، بولو، کہتے ہیں کہ جی ہاں اللہ کے ساتھ بہت شریک ہے، اللہ کے ساتھ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، زرداری بھی شریک ہے، اور اللہ کے ساتھ بھائی شہباز شریف بھی شریک ہے، تو یہ تو مجبور ہو گیا، تو یہ بھی اس سے تخصیص ہے، یعنی المکرہ علی الشرک، المکرہ علی الشرک، شرک پر جس کو مجبور کیا جاتا ہے وہ بھی مخصوص من الآیت، من یشرک باللہ، اس سے تخصیص ہے، سمجھ شریف ہے کہ نہیں؟ کچھ بولے بڑا۔ تیسری بات، کافر بھی، ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم، اللہ ظالم کو بھی بخشے گا نہیں، تو اس سے بھی مشرک ہی مراد ہے۔ اور نبی کے زمانے میں کافر اور مشرک ایک ہوتے تھے، کل کافر مشرک و کل، یہ نہیں کہہ دینا یا مشرک کی مغفرت نہیں تو کافر کی ہوگی، تو ان الکفر والشرک کانا متساویین فی زمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت کے زمانے میں، فلا تو گڑ گڑ نہ کرو، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اے جی چوتھی بات سمجھ لینا کہ کافر کا تو ذکر نہیں ہے، یہاں مشرک کا ہے، تو اب یہ کہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، شرک سے نیچے والا، اور کفر شرک سے نیچے نہیں، کفر کے برابر ہے،
کفر شرک کے برابر ہے، لہذا اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اللہ کی بندوں کچھ پلا پڑا یا ڈگڑگ بج رہا، سمجھے، یہ جنہ دا پتر، خیال کر لینا۔ ان یدعون، ان نافیہ ہے، لا یدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ یہ پکارتے نہیں ہے مگر الا اناسا، زنانی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، زنانی، یہ لات، منات، عزا، یہ سب کے سب اللہ کو زنانی نامے ہیں، یہ سب کے سب زنانی نامے ہیں۔ فرماتے ہیں یدعون من دون اللہ اناسا وان یدعون الا شیطانا مریدا، یہ عبادت نہیں کرتے، پکارتے نہیں مگر شیطان مرید، سرکش قسم کے شیطان کو۔ آگے جملہ استینافی ہے، یا جملہ یہ صفت بنے گا شیطان کے لیے، لعنہ اللہ، وہ شیطان جس کو اللہ نے اس پر لعنت بھیجی، لعنہ اللہ کا معنی طردہ اللہ نے اس کو دھتکار رہا ہے۔ وقال لاتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، وہ شیطان کی جس نے کہا واللہ اے خدا تیری ذات کی قسم، اتخذن، لام جواب قسم ہے، واللہ لا اتخذن، میں مقرر کر دوں گا، فرماتے کہ میں نہیں بات پکڑ لوں گا تیرے بندوں میں سے نصیبا مفروضہ، ایک مقرر حصہ، جو میرے چال چلیں گے، میری بات مانیں گے، میں ان کو یہ کہ ایک مقرر حصہ جہنم کے لیے بنا لوں گا۔ وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، لأتخذن نصيبا مفروضا كائنا من عبادك، كائنا من عبادك مفعول ثانی ہے، نصیبا مفروضا مفعول اول ہے۔ ولأضلن لهم، میں ان کو ہدایت سے بھٹکا دوں گا، ان کو گمراہ کر دوں گا۔ ولأضلن لهم ولأمنين لهم، میں ان کو آرزو میں مبتلا کروں گا، آرزو دیتا رہوں گا ان کو۔ ولأمنين لهم، کہ تمہاری عمر طویل ہے، نہیں مرو گے، کرو شرک کرو اور اسی طرح چوری کرو ڈکے۔ ولا امر ولا امنی لهم، آرزوؤں کو دیتا رہوں گا، بالاعمار طویلت، طویل عمروں کا۔ ولا امر لهم، ان کو حکم دے دوں گا ضلالت کا، سمجھے۔ اب یہ ہو گیا یہاں تک جی، یہ جواب قسم ہو گیا۔ فرماتے فلا یبتکن آذان الانعام، ان امرتهم بالبت کے، اگر میں جانوروں کے کان چیرنے کا حکم دے دوں گا تو وہ کریں گے۔ ان امرتهم، اگر میں کو حکم دے دوں گا بالبت کے، جانوروں کی کان چیرنے کا، فلیبتکن آذان الانعام، جانوروں کے کان چیریں گے۔ لسبیلہ والا کہہ رہے ہیں، ارے لسبیلہ جو کہہ رہا ہے کون ہے؟ لسبیلہ والا کوئی بھی نہیں ہے، مولوی خورشید کے علاقے کا کوئی بھی نہیں آیا۔ یہ لسبیلہ موسیٰ پیر ہے، باقاعدہ جانوروں کے، بعض جانوروں کو دیکھیں کہ کان اس کا سوراخ ہے، سوراخ کیا ہوا کس لیے کیا؟ فرماتے ہیں کہ یہ پیر موسیٰ کا جانور ہے، جانوروں کے کان کاٹتے ہیں، سوراخ کرتے ہیں، اس میں اللہ کو بھلا کرے۔ پیر موسیٰ کا میں نے خود دیکھا۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلْيُبَتِّكُنْ إِنْ أَمَرْتُهُمْ، اگر میں حکم دوں فَلْيُبَتِّكُنْ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ان کو، اللہ پہلے والے امر پر، وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں ان کو اگر تغییر کا حکم دے دوں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بھی بگاڑ لیں گے۔ یہ اسی میں داخل ہے، اللہ کا بھلا کرے، داڑھی کو اللہ کا بھلا کرے بلیڈ لگا دینا، یہ بھی تغییر و خلق اللہ کے اندر داخل ہے۔ اور وہ کیا ہو گیا؟ ٹرانسجینڈر، کیا ٹرانسجینڈر، وہ بھی اسی میں داخل ہے، سمجھے، یہ اسی میں داخل ہے۔ مولانا حضرت مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ بڈھانوی، ان کے سامنے کسی نے کہا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی داڑھی نہیں ہوتی، فطرت اصل یہی ہے، بچے جب پیدا ہوتے سارے ان کی داڑھی نہیں ہوتی، تو داڑھی کا آنا یہ خلاف فطرت انسانی ہے، انسان کی فطرت، اس لیے اس داڑھی کو کاٹنا چاہیے، اس کو بلیڈ لگانا چاہیے۔ اگر فطرت انسانی میں ہوتا تو ماں کے پیٹ سے پھر یہ داڑھی ہوتی، لیکن ماں کے پیٹ سے نہیں ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ فطرت انسانی کے خلاف ہے، اصل فطرت میں نہیں ہے، یہ زائد چیز ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے، بلیڈ لگانا چاہیے۔ تو حضرت اقدس نے فرمایا، مولانا عبدالحی بڈھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی پھر ماں کے پیٹ سے پیدا ہوگی تو دانت بھی نہیں تھے، پہلے ایک ہتھوڑا مجھے دے دو، تیرے دانتوں کو بھی گرا دوں، وہ بھی فطرت کے خلاف ہے، وہ دانت بھی بعد میں آ گئے، اس لیے کہتے اس کے بعد مشہور ہو گیا دندان شکن جواب، بولو دندان شکن جواب، دانت توڑنے والے جواب، یہی ہے اس کے بعد یہ سلسلہ مشہور ہو گیا۔ آیا سمجھ؟ ان امرتم بالتغییر، اگر میں تغییر
کا حکم دے دوں گا۔ ایک آدمی داڑھی اپنے بلیڈ لگا رہا ہے، دوسرا کہتے ہے اس طرح لگا رہا ہے، کہتے چمے کنی خبیث، کہتے ریش خضرا میں تراشم دل کسرا نوے خراشم، اپنی داڑھی کو یار میں کاٹ رہا ہوں، باقی کسی کے سینے پر اللہ کا چھری تو نہیں چلا۔ کہا کہ بلا خبیث شما دل نبیرہ میں خراشی، آپ کا اس طرح نبی کے سینے پہ چلتا ہے، نبی کی سنت کو کاٹ کاٹ کر کے پھر گٹر میں پھینکتے ہیں۔ گٹر جو سامنے سے جا رہے ہیں اسی گٹر کے اندر داڑھی جا رہی ہے، اللہ کا بھلا پاکستانیوں کی داڑیاں جا رہی ہیں۔ اور یہ خنزیر اور ابناء الخنازیر، یہی خنزیر کے اولاد یہ مدارس کی اصلاح کریں گے، یہ تبلیغیوں کی اصلاح کریں گے، یہ خانقاہوں کی اصلاح کریں گے، سمجھے؟ ہے قبح اللہ وجوہکم، خدا تم سے بدلہ لے لے اس طرح بغیرت دنیا کے، جو بھی 80-90 سال میں مولوی صاحب سے مولوی کو ٹھیک کریں گے، تم اپنے دبر کو تو سنبھالو، پتلوں کو پیچھے سے دیکھو تو پھر اس کے بعد مولوی کو۔ وَلَآمُرَنَّ فَلْيُغَيِّرُونَ خَلْقَ اللَّهِ، یہ اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بھی بگاڑیں گے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، جو شیطان کو کارساز بنائے گا من دون اللہ، خدا کو چھوڑ کر کے، فقد خسر خسران مبینہ، اس نے بہت بڑے گھاٹے کا سودا کیا، گھاٹا ہو گیا۔ یعدہم ویمنیہم، یہ شیطان اللہ آپ کا بھلا کرے ان کو وعدہ دیتا ہے اور امیدیں، اور اللہ آپ کا بھلا کرے کہ وعدہ دیتا ہے ان کو، ویمنیہم آرزو دیتا ہے طویل عمروں کے، سمجھے؟ وما یعدہم الشیطان، لیکن شیطان سے وعدہ کر نہیں پاتا مگر الا غرورا، اللہ آپ کو بھلا کرے دھوکے کا، شیطان کے سارے دھوکے ہوتے ہیں۔ اولئک مأواہم جہنم، یہی لوگ ہیں اللہ آپ کو بھلا کرے جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ولا یجدون عنہا محیصا، بچنے کی جگہ اس میں نہیں ہوگی۔ ولا یجدون عنہا محیصا والذین آمنوا، یہ ربط تقابل ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار، ہم کو یہ ندخل خبر ہے الذین کے لیے، سندخلهم جنات تجری من تحتها خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وعدہم اللہ، وعد اللہ حقا، اللہ نے اسے سچا وعدہ کیا، مفعول مطلق ہے، سمجھے؟ وحق هذا الامر حقا، یہ بھی مفعول مطلق ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، قبلا ہے، قبلا واو ساکن ما قبل مقصور، اس کو یا سے تبدیل کیا تو قیلا ہو گیا۔ کون ہے اللہ کے مقابلے میں؟ فرماتے کہ سچا ہو قول کے لحاظ سے، گفتگو کے لحاظ سے، اللہ کی گفتگو سب سے زیادہ سچی ہے۔ باقی یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، جنت اس قسم کی جھوٹی آرزوں سے نہیں ملتی، جنت جھوٹی آرزوں سے نہیں ملتی۔ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، جنت کے لیے عمل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیس امر النجات، خیال کر لینا، لیس امر الجنت، یہ جنت کی بات چونکہ چل رہی ہے اور تقابل تضاد ربط تقابل چل رہا ہے۔ لیس امر الجنت، جنت کا جو اللہ آپ کا بھلا کرے مسئلہ ہے یہ نہیں ہے متعلقا بامانیکم، اے مسلمانوں تمہارے آرزوں پر بھی جنت متعلق نہیں ہے، ولا امانی اہل الکتاب، اور نہ اہل کتاب کی جھوٹی آرزوں پر، آرزوں سے جنت نہیں ملے گی، جنت کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ لیس امر النجات، نجات یا امر الجنت، جنت کا مسئلہ بامانیکم، اے مسلمانوں تمہارے متعلقا بامانیکم، تمہارے آرزوں پر بھی نہیں ہے، ولا امانی اہل کتاب۔ بس من یعمل سوءا، جو بھی کسے باشد وہ برائی کرے گا، یجز بھی، اس کا بدلہ اس کو ملے گا، شرط و جزا، ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اللہ کے علاوہ کوئی اپنا حامی بھی نہیں پائے گا جو اس کی حمایت کرے، ولا نصیر، مدد کرے گا۔ ومن یعمل من الصالحات، اور جو نیکی کا عمل کرے گا، من ذکر و انثی، مذکر ہو یا مؤنث ہو، اور یعمل کی ضمیر سے حال بنے گا، وہ مومن، ایمان کی حالت میں، یہ پورا ہو گیا شرط مبتدا، فاولئک يدخلون الجنت، یہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ولا یظلمون نقیرا، ذرہ برابر بھی ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ نقیر، قطمیر اور فتیل، تینوں کا فرق آپ کو بتا چکا ہوں۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ، کون ہے جس کے خوبصورت ہو دین کی لحاظ سے، احسن دینا، دین تمیز بنے گا احسن، کون ہے جو خوبصورت ہو دین کی لحاظ سے، ممن، اس شخص سے احسن کے ساتھ متعلق ہے، اسلم وجہہ، جس نے اپنے رخ کو اللہ پر متوجہ کر دیا اللہ کی طرف، اور حال یہ کہ وہ محسن، وہ نیکوکار بھی ہے۔ واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، ملت ابراہیم، حضرت ابراہیم جو حنیف تھے، شرک سے ہو کر کے، اللہ کے شرک سے منہ موڑ کر کے اللہ کی طرف رخ کرنے والا، اس کی پیروی کرتا ہے۔ واتخذ اللہ، بس یہ کہ اس سے زیادہ کون اچھا ہو سکتا ہے، یہ آگے واتخذ اللہ استنافی ہے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل ہی بنایا، اور خلیل بنا کر کے اس لیے اللہ آپ کو بھلا کر دیا کہ اس کے بعد فرماتے کہ اللہ اپنی ملکوتیت کا ذکر کرنا ہے، اپنے ملوکیت کا، کہ میری سلطنت میری ہے۔ ما ثبت فی السماوات وما ثبت فی الارض، موصول سے مبتدا مؤخر، مملوکان للہ، سمجھے؟ یہ وہی اپنی سلطنت کی وسعت کو بیان کر رہا ہے، اور اسی نے ابراہیم کو بھی یہی دکھایا۔ آپ پڑھیں گے 7ویں پارے کے اندر
وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے ابراہیم کو آسمان و زمین کی ملکوت دکھا دیا، اپنے سلطنت دکھا دی۔ ارے نبی کو اللہ دکھاتا ہے اس طریقے پر، اے شبڑ خان، اے شمبو، یہ جو آپ کا کیمرہ ہے نا، اب آپ 1200 آدمی ہے نا، 1012، آپ میں سے کسی کے سر کا آدھا حصہ بھی اس میں نہیں آ سکتا، ارے آپ کی دونوں آنکھیں بھی اس میں نہیں آ سکتی، اتنا سا ہے، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ لیکن جب اس کو اسکرین پہ لگائیں گے یہ 1200 آدمی دیکھے گا۔ اس نے کیا کر دیا؟ پورے مجمع کو سمیٹا، یہ سمیٹتا ہے، یہ کیمرہ آپ کو پورا سمیٹتا ہے۔ تو جب یہ سمیٹتا ہے یہ 1200 آدمی کو، حالانکہ آپ میں سے کسی کے سر کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن جب یہ اسکرین پہ لگائے گا تو آپ کہیں گے ہاں استاد منظور ہے، ہاں فلانا ہے، ہاں امیر صاحب ہے، ہاں رئیسانی ہے، ہاں فلانا ہے، فلانا، ایک ایک آئیں گے اس میں۔ آپ اردو سمجھتے ہیں؟ اس نے جیسے آپ کو سمیٹا، یہ ساری کائنات میرے لیے اور آپ کے لیے بڑے ہیں، لیکن اللہ اس کو سمیٹتا ہے، نبی کے سامنے اس طرح پیش کرتا ہے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ نبی کے سامنے اس طرح، یا جیسے کہ آپ یہاں پر یہ کہ کھڑے دوربین سے آپ دیکھیں گے او اس پہاڑی پر کوئی بندہ ہوگا، وہ آپ کے سامنے اس طرح ہوگا، ہم سے دور ہے لیکن آپ دوربین والے آپ کے بالکل سامنے ہوگا۔ اسی طرح نبی کے پاس وہ دوربین ہے کہ نبی مکے مدینے میں رہتے ہوئے آسمان و زمین کو، جنت و جہنم کو دیکھتا ہے۔ سمجھتا مولانا؟ نبی کے پاس یہی دوربین ہے، اس لیے گڑ 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 نہیں کرو، کیا ہے؟ اس لیے آپ فرماتے ہیں ان اللہ قد زوالی الارض، ترمذی کی روایت ہے قد زوالی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها، اللہ نے زمین کو میرے لیے سمیٹا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اسی طرح حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کبھی اللہ زمین کو سمیٹتا میں بھی دیکھتا ہوں۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ہاں ملنگو کہتے ہیں کہ اللہ زمین کو سمیٹتا، ہم بھی اس کو دیکھتے۔ بزرگوں کے لیے ہو جائے آپ کو تکلیف کیا ہے؟ نظرت الی بلاد اللہ جمیعا، نظرت الی بلاد اللہ جمیعا کخردلۃ علی حکم اتصالی۔ جی ہاں اے جنے دا پتریا، چھوڑو یار مجھے زیادہ چھیڑو نہیں، اس طرح تمہاری نجات اسی میں ہے۔ فرماتے ما ثبت فی السماوات و ما ثبت فی الارض مملوکان للہ، یہ اللہ کی ملکیت ہے اور یہی اللہ کی ملکوتیت ہے۔ یہ ذکر کر دیا ابراہیم کو اللہ نے یہی دکھایا تھا، سمجھے؟ وکان اللہ محیطا بکل شیء، اللہ ہر چیز پر محیط ہے، آسمان و زمین محاط ہے، اللہ ان پر محیط ہے، سمجھے؟ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔